السلام علیکم لسنرز، آج ہم نے حالم کے ایپیسوڈ نمبر 38 پڑھنی ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ چاند کے آسمان پہ بھی ویسے ہی سجا تھا۔ حالم کے گھر کے سامنے والی سڑک اس وقت سنسان تھی، مگر اندھیرے کو چاندنی نے کسی حد تک کم کر رکھا تھا۔ ایسے میں تالیہ بس سٹاپ سے پیدل چلتی گھر واپس آ رہی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی اور چاندنی اس کو راستہ دکھانے کے لیے کافی تھی۔ بس سٹاپ سے گھر 2 منٹ کی واک پہ تھا، اور سارا دن فاتح کی کار میں اس کے ساتھ گھومنا پڑتا تھا، تو وہ اپنی کار نہیں لے کر جاتی تھی۔ کیسی ہو شہزادی تالیہ؟ عقب میں کسی نے پکارا تو وہ فوراً سے ایریوں پہ گھومی۔ نیم اندھیر خالی سڑک پہ اس کے سامنے ذوالکفلی کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مسکراتے ہوئے چھوٹی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس خارج کی۔ آپ یہاں کیسے؟ ذرا سرد مہری سے بولی۔ اس نے ذوالکفلی کو اتنے راز خود سے چھپانے کے لیے ابھی تک معاف نہیں کیا تھا۔ وان فاتح نے تمہارے لیے ایک چیز دی تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ چنگ چنگ اٹھی۔ کیا؟ کب؟ پھر خیال آیا، جب وہ آپ کے پاس آئے تھے اس رات۔ آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اب تم یہ لینے کے لیے تیار ہو۔ ذوالکفلی قریب آیا اور مٹھی میں پکڑی پرچی لہرائی۔ یہ کوئی پیغام ہے جس کا مطلب صرف تم سمجھ سکتی ہو۔ تالیہ نے ہاتھ بڑھایا تو ذوالکفلی نے مٹھی بند کر کے ہاتھ کمر کے پیچھے کر لیا۔ لیکن میں تمہیں یہ کیوں دوں؟ اس کا ہاتھ فضا میں رہ گیا۔ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیونکہ یہ میرے لیے ہے تو آپ کو اسے مجھے دینا چاہیے، یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے۔ لیکن میں تو اخلاقیات اور ایمانداری سے نابلد ایک چور ہوں۔ وہ مسکرایا۔ تالیہ نے مشکوک انداز میں پتلیاں سکوڑیں۔ آپ کو بدلے میں کچھ چاہیے ہے نا؟ ظاہر ہے میں چور ہوں اور مجھے اپنا مفاد ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اطمینان سے مسکرایا تو تالیہ نے گہری سانس لی۔ دونوں حالم کے بنگلے کے گیٹ کے سامنے نیم اندھیرے میں کھڑے تھے۔ اوکے، کیا چاہیے آپ کو؟ تمہاری وہ ہیئر پن جو تم قدیم علاقے سے لے کر آئی ہو۔ وہ چونکی، ہاتھ بالوں پہ رینگ گیا۔ کان کے پیچھے جوڑے میں اس نے سنہری ہیئر پن لگا رکھی تھی جس کا منہ ہرن کے جیسا تھا۔ وہ اس کو ہر روز پہنتی تھی۔ یہ ہیئر پن؟ اچھا، تو اتنے ہفتے گزر جانے کے باوجود آپ نے یہ پرچی اس لیے مجھے نہیں دی کیونکہ آپ میری یہ پن دیکھ چکے تھے۔ میں آپ کے پاس آئی تب بھی نہیں بتایا اور مجھ سے سودا کرنے کا سوچا کیونکہ میرے باپا کی جادوئی چیزیں چرائی نہیں جا سکتیں۔ یہ تمہارے لیے بے معنی سی چیز ہے پتری تالیہ، اور آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے پھر سے پرچی دکھائی۔ تالیہ چند ثانیے کو تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گئی، پھر اس نے سر سے ہیئر پن نوچ کے اتاری اور ذوالکفلی کی طرف اچھال دی۔ اس نے برا وقت اسے فضا میں پکڑ لیا اور پھر ستائش سے اوپر اٹھا کے چاندنی میں دیکھا۔ بہت محصور کن۔ تالیہ نے رخائی سے میری چیز کہتے ہتھیلی پھیلائی تو ذوالکفلی نے پرچی اس پہ رکھ دی۔ وہ اندر جانے لگی تو وہ بول اٹھا، میرے پاس تمہارے لیے ایک اور انتخاب بھی ہے۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ تلخی سے کہہ کے گیٹ کھولنے لگی۔ چاہو تو میں اس کی یادداشتیں تلف کر سکتا ہوں۔ لاک کھلتا اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ بے یقینی سے پلٹی۔ تلف مطلب؟ وہ بوتل جس میں اس کی یادداشتیں محفوظ ہیں، اگر میں چاہوں تو وہ تلف ہو سکتی ہیں۔ یوان فاتح رمضان کو کبھی بھی وہ وقت یاد نہیں آئے گا۔ ایک لمحے کو تو وہ سن رہ گئی، پھر چہرے غصے سے سرخ ہوا۔ اور میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ ہو سکتا ہے کبھی تمہیں لگے کہ وہ اس سب کو یاد کیے بغیر زیادہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے، تب شاید تم قربانی دینا چاہو۔ تالیہ مراد کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور جبڑا غصے سے بھیج گیا۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی۔ انہیں وہ سب یاد کرنا ہوگا، میرے لیے ان لمحوں کو واپس لانا ہوگا۔ اگر کبھی تم یہ چاہو تو انتخاب تمہارے لیے کھلا رہے گا۔ اس نے سنہری پن جیب میں رکھی اور مڑ گیا۔ تالیہ نے جھنجھلاہٹ اور غصے سے پیر پٹک دیا۔ وہ اندر آئی اور لاؤنج کی بتی جلائی، پھر چٹ کھول کے دیکھی۔ اس پہ فاتح کی لکھائی میں کچھ ہندسے لکھے تھے۔ اب ان کا کیا مطلب تھا؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ اسرا اپنے بیڈ روم کے کونے میں زمین پہ بیٹھی تھی، دیوار سے کمر لگائی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے۔ وہ اکڑو بیٹھی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ آنسو تھوڑی سے نیچے ٹپک رہے تھے اور چہرہ ویران لگتا تھا۔ ایک دم باہر دروازوں کے کھولنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو وہ دھیرے سے اٹھی، مٹھی سے آنسو پونچھے اور تیز تیز قدموں سے باہر آئی۔ فاتح اپنے کمرے میں جا رہا تھا، کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی ڈھیلی کیے وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا تو اسے دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ سامنے کھڑی اسرا سارے دن کی روئی لگتی تھی۔ اس کی ناک اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی اور ان آنکھوں میں اتنا دکھ تھا کہ فاتح کے کندھے ڈھلک گئے۔
تو ہماری آریانہ اتنے برس پہلے مر گئی تھی فاتح، اور تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ اسرا، اسے اس پہ ترس آیا تھا۔ تم نے ایسا کیسے کیا فاتح؟ وہ دکھ سے بولی تو اس نے وضاحت دینی چاہی۔ اسرا، آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، مگر میں تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تم نے یہ سب اکیلے برداشت کیا فاتح؟ وہ دونوں مٹھیوں میں بال بھیجتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ تم نے مجھے شریک کیوں نہیں کیا؟ تم اتنا بوجھ لیے پھرتے رہے تنہا، اور اتنے سال میں تمہیں اتنی باتیں سناتی رہی، تم کچھ نہیں بولے۔ فاتح، اوہ فاتح، تم نے مجھے اتنا ظلم کیوں کرنے دیا اپنے ساتھ؟ وہ رک گیا، سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ یک ٹک اسے دیکھے گیا، وہ بالکل ٹوٹی پھوٹی سی لگ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن وہ تو خود کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں لگ رہی تھی۔ فاتح، تو میری ہر بات برداشت کرتے رہے۔ وہ قریب آئی اور گویا عقیدت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہیں آریانہ کے کھو جانے کے لیے ذمہ دار ٹھہراتی تھی، میں تمہیں آریانہ کو نہ ڈھونڈنے کے لیے مجرم سمجھتی تھی۔ تم نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں ٹوکا، میری زبان نہیں روکی، میں زہر اگلتی رہی اور تم اسے پیتے رہے، مگر میرے جیسے الفاظ میرے جیسے تلخ نہیں ہوئے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور اسرا اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اپنا ماتھا جھکائے بے بسی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، آریانہ کھوئی تو مجھے لگا ہماری فیملی ٹوٹ گئی ہے، وہ نہیں ملی تو مجھے لگا اس کا خیال رکھنے والا باپ بھی کھو گیا ہے، اور جیسے تم آریانہ کی حفاظت نہیں کر سکے، ایسے ہی میری سکندر اور جولیانہ کی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ اس عدم تحفظ نے مجھے اتنا زہریلا بنا دیا کہ میں اپنی داست میں تمہیں پہلے جیسا بنانے کے لیے جھنجھوڑتی رہتی تھی، یہ خوف کہ میں تم تینوں کو کھو دوں گی۔ اس نے 6 سال تک مجھے اپنا قیدی بنائے رکھا، اور آج تم نے مجھے حقیقت بتائی تو پہلے مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا، لیکن اب… اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور فاتح کے ہاتھ چھوڑے، پھر ہتھیلی کی پشت سے گال صاف کیے اور گردن پوری اٹھائی۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ وہ خوف، وہ بے یقینی کہ میری آریانہ زمانے کی ٹھوکروں پہ ہوگی، وہ سب بلبلے کی طرح اڑ گئی ہے۔ میں تو ایک بلبلے میں قید تھی، میری آریانہ در بدر نہیں ہے فاتح، اللہ تعالیٰ نے اسے سنبھال لیا تھا، وہ بہتر جگہ پہ ہوگی۔ تم جانتے ہو میں 6 سال بعد سکون میں آئی ہوں فاتح، میری آریانہ بہتر جگہ پہ ہوگی۔ آنسو پھر سے گرنے لگے تو فاتح نے دھیرے سے اسے خود سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری اسرا، تم نے کیسے اکیلے برداشت کیا؟ آریانہ کا غم، میری باتیں، اوہ فاتح، میں نے تمہارے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ وہ اس کے کندھوں پہ سر رکھے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے اتنا دکھ دیا تمہیں، میں نے اتنا پریشان کیا تمہیں، تمہارا جھوٹ ہمارے درمیان نہیں آیا تھا، میری تنگ دلی آ گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری فاتح۔ وہ اسے معافی مانگ رہی تھی بار بار، آنسوؤں میں، سسکیوں میں، اور وہ دم بخود تھا۔ اسے لگتا تھا اس سچ کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ دے گی، مگر یہ سچ ان دونوں کے درمیان ساری سرد دیواریں پگھلا رہا تھا۔ ہم آریانہ کی قبر بھی جائیں گے فاتح۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کچن میں میز پہ بیٹھے تھے اور وہ اسے چاول نکال کے دیتے ہوئے تہیا کر رہی تھی۔ اس کا سرخ ناک اور گلابی آنکھوں والا چہرہ اب دھلا دھلایا تھا، جیسے بارش کے بعد سب صاف ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی آریانہ کی آخری آرام گاہ دیکھنی ہے، مجھے اس کا چہرہ بھی دیکھنا تھا۔ وہ پھر سے غمزدہ ہوئی، اسی لیے میں کسی کو نہیں بتا سکا، تم اس کا چہرہ دیکھے بغیر بے چین رہتی اور میں اس کو نہیں دکھا سکتا تھا۔ وہ چاول چھوڑ کے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا، میں نے اس کی لاش دیکھ کے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی اس کو نہیں دیکھے گا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ خبر آئی کہ آریانہ اس روز مر گئی تھی تو میں مر جاؤں گی، میں نے اس خیال سے ہر روز آنکھیں چرائیں، مگر آج میرے غم کو قرار مل گیا ہے۔ اوہ فاتح، میں خوف سے آزاد ہو گئی ہوں۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے اور آنکھیں موند لیں۔ وہ نرمی سے مسکرایا، ہم ان پہاڑوں پہ دوبارہ جائیں گے اور آریانہ کی قبر دیکھیں گے۔ میں ہر سال جاتا ہوں وہاں، میں نے ایک درخت اگایا تھا جو اب قد آور ہو چکا ہے۔ کچن کی کھڑکی سے دیکھو تو دونوں میز پہ ساتھ ساتھ بیٹھے نیم روشن کچن میں رات کے اس پہر دھیمی آواز میں باتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسرا کبھی رونے لگ جاتی، کبھی مسکرا دیتی، اور وہ نرم مسکراہٹ اور زخمی دل سے آریانہ کی باتیں دہرا رہا تھا۔ وہ رات آریانہ کے نام تھی،
صبح اتنی چمکیلی اور روشن طلوع ہوئی کہ فاتح بن رمضان کے گھر کی ساری کھڑکیاں روشنی کو اندر بہا لے آئیں۔ اس کا کمرہ بھی آج پہلے سے زیادہ منور لگ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا، اس کا اس حال میں کہ دل ہلکا اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی، جب عکس میں پیچھے کام کرتی اسرا دکھائی دی۔ سلیپنگ سوٹ پہ بال گول مول باندھے وہ اٹھتے ہی ساتھ ہی کاموں میں لگ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو صبح صبح؟ وہ نوٹ باندھتے ہوئے مسکرا کے بولا تو وہ جو ایک باکس میں چیزیں ڈال رہی تھی مصروف سے انداز میں گویا ہوئی۔ میں جاتی ہوں، تم اپنی یہ خود ساختہ جلاوطنی چھوڑو اور ہمارے کمرے میں واپس آ جاؤ۔ اس کمرے میں تم رات دیر تک کام کرنے کے لیے شفٹ ہوئے تھے، اور ہماری لڑائیوں کی وجہ سے۔ فاتح نے چوٹ کی۔ اب نہیں ہوں گی نا لڑائیاں؟ وہ آستینے اوپر چڑھائے اس کا سامان پیک کر رہی تھی۔ ڈھیلے جوڑے سے 2 لٹیں نکل کے گالوں پہ جھول رہی تھی اور وہ اسے مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ بڑھتی عمر اور 2 بچوں کے باوجود وہ آج بھی ایک حسین اور فٹ عورت تھی۔ اگر تمہیں رات تک کام کرنا ہو تو تم یہاں آ سکتے ہو، لیکن رہو گے تم اب ہمارے کمرے میں۔ ہمارے پہ زور دے کر بولی اور باکس اٹھا لیا۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم اپنے درمیان اتنے فاصلے اور دیواریں حائل رکھیں۔ پھر مسکرا کے اسے دیکھا۔ اچھی لگ رہے ہو۔ میرے ووٹرز بھی یہی کہتے ہیں۔ اس نے ٹائی کسی اور بے نیازی سے مسکرا کے کف لنکس پہننے لگا۔ وہ باکس اٹھائے سامنے آئی اور اسے مخاطب کیا۔ صوفیہ رحمان ہماری مجرم ہے فاتح۔ وہ سنجیدہ تھی۔ فاتح چونکہ مڑا تو دیکھا اسرا کی آنکھوں میں پھر سے تکلیف ابھر آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہم وہی کریں گے جس کی وہ مستحق ہے، اور جانتے ہو بہترین انتقام کیا ہے؟ اب ہم خوب محنت کریں گے اور اس کو الیکشن میں ہرائیں گے۔ تم پہلے پارٹی چیئرمین بنو گے اور پھر وزیر اعظم، اور میں اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دی، میں وان فاتح تمہارا آخری حد تک ساتھ دوں گی۔ اوورا کلف عزم سے دہرایا تو اس کا حوصلہ چٹانوں جیسا محسوس ہوتا تھا۔ وہ پہلی دفعہ دل سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ وان فاتح طمانینت سے مسکرا دیا۔ وہ اس کے ساتھ تھی۔ بالآخر ان کے درمیان چھایا غبار چھٹ رہا تھا اور ان دونوں کا مفاد ایک ہو چکا تھا۔ باہر ایک بے حد روشن دن طلوع ہو رہا تھا۔ پریس روم میں رپورٹرز کرسیوں پہ بیٹھے تھے اور منتظر سے کبھی گھڑیاں دیکھتے اور کبھی ویران پوڈیم کو، جہاں بریفنگ کے لیے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ بی این کے آفس میں بنا پریس روم تھا اور وقت مقررہ پہ رپورٹرز پہنچ چکے تھے۔ باہر کھڑی تالیہ دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں میں اٹھائی چٹ کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ اس پہ لکھے ہند سے اسے کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ ایسا کیا انکشاف تھا جو وان فاتح پہ جب ہوا تو وہ تب اسے نہیں بتا سکا تھا؟ ایسا کون سا راز تھا جو اس نے صرف تب تالیہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا جب اسے لگا کہ ان دونوں کو الگ نہیں ہونا چاہیے؟ چیتالیہ، رپورٹرز انتظار کر رہے ہیں۔ فریدہ نے اسے پکارا تو وہ چونکی، پھر گہری سانس لے کر چٹ پرس میں ڈالی، اسکرٹ پہ پہنی منی کوٹ کے کالر درست کیے اور کوٹ کو پاکٹ مرر میں دیکھا۔ بیچ کی مانگ نکال کے سنہرا جوڑا بنائے سادہ چہرے کے ساتھ وہ سفید سٹول سر پہ لیے ہوئی تھی۔ کانوں میں قدیم علاقے کے ٹاپس اور انگلی کی سرخ یاقوت انگوٹھی ہنوز موجود تھی، البتہ سنہری بن نضار تھی۔ وہ بریفنگ روم میں آئی اور سنجیدہ تاثرات کے ساتھ سیدھی پوڈیم پہ چڑھ گئی۔ ڈائز کے پیچھے کھڑے ہو کے چہرہ اٹھایا اور سامنے بیٹھے صحافیوں اور ان کے کیمروں کو دیکھ کے مسکرائی، پھر چہرہ مائک پہ جھکایا۔ پچھلے چند دنوں سے ہم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایمان موسیٰ کے بارے میں ایک مہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کو ادیب سود نے ہراس کیا، جبکہ زیادہ تر لوگ جو حقیقت سے واقف ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ایمان نے خود منیر الکلام کو ہراس کیا، جس کی وجہ سے مجھے اسے نوکری سے فارغ کرنا پڑا۔ وہ ٹھوس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تصاویر اتر رہی تھی اور بار بار فلیش لائٹ اس کی آنکھوں میں پڑتی تھی جو بصارت کو چندیا دیتی تھی۔ آج بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایمان نے ایک غلط الزام لگا کر می ٹو کی اس مہم کو، جو دنیا بھر میں مظلوم خواتین اور مردوں کی آواز بن رہی تھی، نہ صرف نقصان پہنچایا اور خود کو تماشا بنایا، بلکہ ان عورتوں کی بھی توہین کی جو ہر روز حقیقتاً ہراس کی جاتی ہیں، مگر ہراسمنٹ کے خلاف کھڑی ہونے پہ لوگوں کی متوقع باتوں سے ڈرتی ہیں۔ وہ بلند آواز میں دائیں سے بائیں رپورٹرز پہ نگاہیں دوڑاتی کہہ رہی تھی۔
ہراسمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ البتہ ایمان نہ تو ای میلز پیش کر سکیں نہ کوئی دوسرا ثبوت، مگر اکثر ہراسمنٹ کیسز میں ثبوت واقع ہی نہیں ہوتا۔ ایسے میں ہم کس کا اعتبار کریں؟ تو جواب صاف ہے، ہمیں الزام لگانے والے کی کریڈیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے۔ اور افسوس کہ میرے پاس جو ڈاکیومنٹ ہے وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ ایمان ایک عادتاً اور پیشہ ور وسل بلوئر ہیں۔ تالیہ نے مڑتے ہوئے ننے ریموٹ کا بٹن دبایا تو دیوار پہ لگی پروجیکٹر اسکرین چمک اٹھی۔ اس پہ ایک ڈاکیومنٹ دکھایا جانے لگا جس کی چند سطور ہائی لائٹ کی گئی تھیں۔ رپورٹرز گردنیں اونچی کر کے دیکھنے لگے۔ تالیہ اب اسکرین کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی تھی، ایمان اس سے پہلے جہاں کام کرتی تھیں وہاں بھی ان کو اسی وجہ سے نکالا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک کولیگ کو دھمکی دی تھی کہ وہ وسل بلوئر بن کے اس کے خلاف ہراسمنٹ کی مہم چلائیں گی۔ انہوں نے یہی کام یہاں بھی کیا۔ اس کاغذ کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ۔ کمرے میں دبی دبی جوشیلی لہر اٹھی۔ رپورٹرز تیز تیز لکھنے لگے۔ ایک دم سارا کھیل الٹ گیا تھا۔ وسل بلوئر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے ہی ادارے کے اندر کسی کرپش یا ناجائز کام کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن دنیا بھر میں کسی وسل بلوئر کی بات تب تک مانی جاتی ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ عادی وسل بلوئر ہے۔ اگر وہ پہلے بھی کسی ادارے کے ساتھ یہ کر چکا ہے تو وہ اس کی ساکھ وہیں راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے اور اسے عدالت میں بھی ایک بلیک میلر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ بی این کے اسٹافرز اب اس ڈاکیومنٹ کا بیان ایوان میں موجود صحافیوں میں بانٹ رہے تھے۔ صحافیوں کا جوش مزید بڑھ چکا تھا۔ تالیہ باہر نکلی تو اسٹاف ممبرز اس کو مبارکباد دینے لگے، مگر وہ مغموم مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ کل سے اس کا دل یوں ہی اداس تھا، کل تک وہ اداس نظر آیا تھا۔ البتہ اب اس نے فاتح کے آفس کے دروازے سے اندر جھانکا تو وہ خوشگوار موڈ میں لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کے مسکرایا اور اندر آنے کا اشارہ کیا تو تالیہ کے چہرے پہ حیرت بکھر گئی۔ آپ خوش لگ رہے ہیں۔ وہ اندر آئی اور پیچھے دروازہ بند کیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ پرے ہٹایا اور یوں بتانے لگا جیسے کسی دوست سے جلد از جلد راز شیئر کرنے کی بے چینی ہو۔ ہمارے درمیان سے جھوٹ نکل گیا اور یوں لگتا ہے کہ برکت پھر سے آ گئی۔ یعنی مسز اسرا نے آپ کو معاف کر دیا؟ وہ اسے بغور دیکھتے قریب آئی اور کرسی کے پاس رک گئی، بیٹھی نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مجھے لگ رہا ہے مجھے پہلے والی اسرا واپس مل گئی ہے۔ تاشا، میں اتنے سال بعد آج کتنا خوش اور مطمئن محسوس کر رہا ہوں تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا، جیل سے بال دائیں طرف کو جمائے وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس وجہ سا سیاستدان واقعی بیحد خوش لگ رہا تھا۔ تالیہ مراد اسے دیکھے گئی، اس کے اندر بہت کچھ بجھ سا گیا تھا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سر۔ دعا دل سے دی مگر خوش دل سے نہیں۔ لیکن ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ زیادہ خوشی اور اطمینان آ جائے تو انسان جنگیں نہیں جیتتا کرتا، یہ تم نے ہی کہا تھا۔ وہ فائلز ریک سے ایک فائل نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم یہ کام کرو، اس رپورٹ کو دوبارہ سے پڑھو اور پیراگراف 3 میں وہ آپ کی بہن تھی الفاظ تھے یا کیا؟ وان فاتح چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ آنکھیں تالیہ کی آنکھوں پہ ٹھہر گئیں، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آریانہ، اس نے دہرایا، وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی، وہ آپ کی بہن تھی۔ وہ کھڑے کھڑے دھیرے سے بولی تو فضا میں کوئی مغموم سا نغمہ بج اٹھا۔ فاتح نے فائل پرے دھکیلی اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ بیٹھو، مجھے میرے انویسٹیگیٹر نے بتایا ہے، حالم نے، اس نے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ یہ نہیں کہا کہ گزشتہ شام میں نے آپ کے فون کو ہتھیا کے آپ کی ای میلز پڑھی ہیں۔ آریانہ کا راز کھوجنا مشکل نہیں تھا۔ فاتح کی ای میلز میں آریانہ کے نام سے سرچ کیا تو وہ تمام ای میلز کھل گئیں جن میں آریانہ کا کہیں ذکر ہوا تھا۔ فاتح اور اس کے والد رمضان کے درمیان عرصہ پہلے کی ایک ای میل ان میں سب سے اہم تھی جس کو وہ پڑھ کے ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ ہاں، وہ میری بہن تھی، اس نے دھیرے سے اعتراف کیا۔ نظریں میز پہ رکھے پین ہولڈر پہ جم گئیں۔ جب عرصہ پہلے عشر کی پارٹی میں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کے باپ کا ذکر کیا تھا اور آپ کے والد کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک وکیل تھے، معزز اور خوشحال تھے مگر کافی شاطر اور گھاک بھی تھے، لوگوں کو خوش رکھتے تھے، تو آپ کو اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ یہ سچ تھا۔ وہ تالیہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، نظریں پین ہولڈر پہ جمی تھیں۔ میں اپنے باپا کے بارے میں ہمیشہ سے حساس رہا ہوں، شاید یہ ڈر بھی تھا کہ کوئی جان نہ لے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا،
جیسے خدشات اور تحفظات کے تحت بار بار رک جاتا ہو، مگر پھر تالیہ کے گرد وہ نہ جانے کیوں خود کو اتنا آرام دہ محسوس کرنے لگا کہ کہتا گیا وہ مضبوط کردار کے آدمی نہیں تھے، کسی حد تک جابر بھی تھے، اور ایسے تعلقات کا جبران نئی معصوم روحوں کو وجود میں لے آتا ہے جن کو معاشرہ، گناہ اور والدین بوجھ گردانتے ہیں۔ آریانہ کی ماں ان کے آفس میں کام کرنے والی ایک پیرالیگل تھی۔ وہ پین ہولڈر کو دیکھتے ہوئے زخمی لہجے میں بتا رہا تھا، باپا کا اس سے پیچیدہ سا تعلق تھا، کبھی دونوں ساتھ ہوتے اور کبھی ساتھ چھوڑ جاتے۔ جب آریانہ پیدا ہوئی تو وہ عورت اسے میرے دروازے پہ چھوڑ گئی کیونکہ باپا واپس ملیشیا فرار ہو چکے تھے۔ وہ بزدل تھے اور حالات کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آریانہ اس وقت 2 ماہ اور 22 دن کی تھی۔ میں نے تب سے اسے سنبھالا اور پھر کسی اور کو نہیں دے سکا۔ وہ چپ ہوا تو وہ جو اب سامنے بیٹھ چکی تھی دھیرے سے بولی، اور اسی لیے آپ نے اسرا سے شادی کی؟ ایک اکیلے آدمی کے لیے چھوٹا بچہ سنبھالنا جتنا کٹھن تھا اتنا ہی میرے لیے بھی تھا، اور اس وقت اسٹیٹ اٹارنی کے آفس میں ہوتا تھا۔ اس کو دنیا سے چھپانا بھی مشکل تھا۔ پھر مجھے اسرا مل گئی۔ اس کے اداس چہرے پہ مغموم مسکراہٹ گھل گئی۔ اسرا سے میں نے سب سے پہلے اس راز کو شیئر کیا تھا۔ وہ وہاں ایک بہت قابل وکیل تھی اور میری اچھی دوست بھی تھی۔ اسے بچی کو نہ صرف سنبھالا بلکہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ میں صرف آریانہ کی وجہ سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے میرا ساتھ دیا۔ ہم آریانہ کے لیے ایک ہوئے اور پھر آریانہ کی وجہ سے ہی الگ ہوئے۔ اسرا کو آریانہ مجھ سے زیادہ عزیز تھی، اور اب آپ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ گڈ، وہ بولی تو اس کی مسکراہٹ میں ایسی تلخی تھی جو فاتح کو اس وقت محسوس نہ ہوئی۔ وہ اپنی روح میں کہہ رہا تھا، آج جس طرح ہم دوبارہ آریانہ کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے کہ میں نے اسے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ وہ ان دنوں بہت بیمار تھی اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ بتا کے بھی میں نے اسے کھو تو دیا۔ اس نے بالآخر پین ہولڈر سے نظریں اٹھا کے مغموم آنکھوں سے تالیہ کو دیکھا جو کرسی پہ بیٹھی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سن رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو شہزادی تاشا بنت مراد بڑے اطمینان سے بولی، یہ بکے گا۔ فاتح نے ابرو ناسمجھی سے بھنچے۔ کیا؟ آریانہ کی سٹوری بکے گی سر؟ پروفیشنل خشک سا انداز۔ فاتح ایک دم کرسی پہ سیدھا ہوا، اسے واقعی اس قسم کے رویے کی توقع نہ تھی۔ ایکسکیوز می سر، میں یہ سب اس لیے نہیں پوچھ رہی تھی کہ میں آپ کی دوست یا محرم راز ہوں یا مجھے آپ کی ذاتیات سے دلچسپی ہے۔ میں تو آپ کی کیمپین مینیجر ہوں۔ سرد مہر سے شانے اچکائے، اور مجھے آپ سے یہ سب اگلوانا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے آریانہ پہ بات کر لی تو آپ آئندہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو الیکشن جیتنا ہے تو بی این کے 2.5 لاکھ ووٹر سے ہمدردی کا ووٹ ہمیں لینا ہوگا۔ نبات اللہ جمع تفریق کا حساب رکھتا سا انداز تھا تالیہ کا۔ یہ چند منٹ والی تالیہ نہیں لگ رہی تھی۔ فاتح کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑھیں، اسے اپنے جذبات کی شدید توہین محسوس ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں، دماغ درست ہے تمہارا؟ میں اپنی بیٹی کا نام استعمال نہیں کروں گا، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ برہمی سے خیال رد کیا۔ وہ آرام دہ احساس، وہ دوست جیسی تالیہ، وہ ساری فضا یکسر بدل گئی تھی۔ جب آپ نے آریانہ کا ذکر کیا تو آپ کی دائیں آنکھ کے کنارے پہ ہلکا سا پانی تھا۔ یہ بہت بکے گا سر۔ وہ ایک نوٹ پیڈ اٹھا کے قلم سے اس پہ مصروف انداز میں لکھنے لگی۔ آپ کی کیمپین مینیجر ہونے کے ناطے میری یہ جاب تھی کہ میں آپ کے اندر کے خوف کو باہر لاؤں۔ اب آپ میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں۔ وہ پوائنٹس لکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی۔ فاتح کے ماتھے پہ چکنوں کا جال شکنوں کا یہاں پر چکنوں لکھا ہے، شکنوں کا جال بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ جو بھی آپ نے آریانہ کا ذکر کیا یا جس طرح کل آپ نے اس طرح سے اسے ڈسکس کیا ہوگا، یہ کام آپ کو میڈیا پہ جا کے بھی کرنا ہوگا۔ اشر کی اپروچ غلط تھی۔ صوفیہ رحمان پہ الزام لگائے بغیر بھی ہم لوگوں کو جذباتی کر سکتے ہیں۔ یہ اداکاری نہیں ہے، یہ ٹیکٹک ہے۔ میں مسز اسرا اور آپ کا شام میں انٹرویو شیڈول کروا رہی ہوں اور تقریباً 15 منٹ آپ کو آج آریانہ پہ بات کرنی ہوگی۔ تم نے سنا بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تالیہ میز پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کے اس کی طرف جھکی اور خفگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس روز پارٹی میں وزیر اعظم صاحبہ مجھ سے کیا کہہ رہی تھی جانتے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جانتی ہیں آریانہ آپ کی بیٹی نہیں تھی۔ فاتح کے ماتھے کی شکنیں غائب ہوئیں۔ وہ چونک کے پیچھے ہوا۔ واٹ؟ اور اگر صوفیہ رحمان جانتی ہے تو وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کرے گی، جس کا مطلب ہے سر، یہ آپ کا وہ راز ہے جو بوجھ بنتا جا رہا ہے۔
اور اسی قسم کے کرائسس سے نپٹنے کے لیے سیاستدان کیمپین مینیجر کو ہائر کرتے ہیں، کیونکہ میرے جیسے لوگ غیر جذباتی ہو کے سارے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ تم چاہتی ہو میں سارے میڈیا پہ اپنی بیٹی کا نام لے کے جذباتی ہوں؟ مجھے اس طرح کمزوری کا اظہار کرنا سخت برا لگتا ہے۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں تاکہ صوفیہ رحمان ایک نیا شوشہ چھوڑے کہ وان فاتح نے الیکشن کیمپین میں جس لڑکی کو اپنی بیٹی ظاہر کیا ہے وہ اس کی بیٹی نہیں تھی۔ یوں آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کو نااہل کر دینا چاہیے۔ نقطہ ایسا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ سر، آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے دنیا سے اور اب آپ کو اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس جھوٹ کے بلبلے میں صوفیہ رحمان کو دھنک کے ساتوں رنگ نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس بلبلے کو خود سے پھاڑ کے ملکہ عالیہ کو کیوں نہیں بتا دیتے کہ آریانہ آپ کی کمزوری نہیں، آپ کی طاقت ہے؟ پھر سیدھی ہوئی اور اسپاٹ سے انداز میں بولی، میں نے آپ کو الیکشن جتوانا ہے سر، اور اب آریانہ کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پلیز جذباتی مت ہوں، سیاست میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر نوٹ پیڈ کا لکھا ہوا صفحہ پھاڑ کے اس کے سامنے رکھا، انٹرویو کے پوائنٹس، اور آئی ایم سوری اگر آپ کو میری بات کوئی بری لگی ہو۔ ظاہر ہے مجھے بری لگی ہے، وہ برہمی سے بولا۔ تمہیں کیسے لگتا ہے اگر میں تمہارے گھر پہ آ کے اس رات تمہارے شوہر کا ذکر سننے کے بعد یہ کہتا کہ تمہیں اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مجھے اپنے شوہر کے ذکر پہ اپنا اچھا لگتا ہے نہ برا، کیونکہ اب وہ کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو چکا ہے اور میں بہت جلد اس رشتے سے آزاد اسے کر دوں گی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ فاتح کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے۔ البتہ اس نے کچھ کہے بغیر ناخوشی سے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ باہر آ کے اس نے دونوں ہاتھوں سے پہلے تو کنپٹیاں دبائیں، پھر سامنے دیکھا تو اس کی میز کے کونے پہ شہزادی تاشا بیٹھی تھی، اپنا جامنی کامدار لباس پھول کی طرح پھیلائے، گھگریالے بال دائیں کندھے پہ آگے ڈالے، ہیروں کا تاج سر پہ سجائے، وہ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ساتھ دے کے خوش بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے انٹرویوز بھی پلان کرتی رہتی ہو۔ تم کیا کر رہی ہو تالیہ؟ شہزادی نے زچ ہو کے کہا تو وہ چپ چاپ کرسی پہ آ بیٹھی۔ ہاں، نہیں ہوں میں خوش۔ تو کچھ کرو، ان دونوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کرو، شہزادی نے اکسایا۔ پیاری شہزادی تاشا، اس نے سیٹ سے ٹیک لگا دی اور ایک قلم دونوں انگلیوں میں گھمانے لگی۔ میں ایک خوشباش لڑکی ہوا کرتی تھی جو اپنی مرضی سے جیتی تھی اور اپنے مطلب نکالنا جانتی تھی۔ مجھے جو چاہیے ہوتا تھا وہ میں ہر قیمت پہ حاصل کر لیتی تھی۔ کیٹ برگلر بن کے دروازے کے نیچے سے گھس جاتی یا گرفٹر بن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چکما دے ڈالتی۔ لیکن پھر میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ وقت نے تمہارے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے نا؟ شہزادی افسوس سے بولی۔ نہیں، حادثہ یہ نہیں تھا کہ وقت نے مجھ سے فاتح کو چھین لیا، حادثہ یہ تھا کہ میرے اندر غلط اور صحیح کی پہچان پیدا ہو گئی، اور یہ ایک بہت بھاری توق ہے جو میرے گردن میں پڑ گیا ہے۔ میں تمہارے ذریعے اقبال پہ عمل نہیں کر سکتی، کیونکہ اب مجھے غلط اور درست کا فرق معلوم ہے۔ میں اگر اب غلط کام کروں گی تو میری اپنی نظروں میں کوئی عزت نہیں ہوگی۔ تاشا، کچھ تو ہو میری شخصیت میں جو تالیہ کو تالیہ کی عزت کرنے پہ مجبور کرے۔ کوئی تو بات ہو جس کے باعث تالیہ فخر سے کہے کہ تالیہ ایسی نہیں ہے۔ اگر میں بھی ورک پلیس پہ رشتے قائم کرنے لگ جاؤں تو میرے اور ایمان مرسا میں کیا فرق رہے گا؟ اور اندر جاری جنگ اس لمحے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ خوبصورت شاہانہ سی شہزادی ریت کا ڈھیر بن گئی۔ اس کے ناخوش دل کو بالآخر سکون مل گیا تھا۔ دستک ہوئی تو وہ چونکی اشر چوکھٹ میں کھڑا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس۔ وہ سارے دن کے کام سے اب فارغ ہوا تھا، البتہ اس کا بلاوا ملتے ہی فوراً آ گیا تھا۔ آپ نے ٹیکسٹ کیا تھا کہ آپ کے پاس کیمپین کے لیے ایک پلان ہے؟ وہ اس کی میز کے سامنے آ رکا۔ تالیہ ابھی تک سیٹ کی پشت سے نڈھال سی ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اس سوال پہ سیدھی ہوئی اور مسکرائی۔ جب ٹیکسٹ کیا تھا تو اتنی تھکی ہوئی نہیں تھی کہ بتانے کی ہمت نہ کر سکوں۔ اوہ، آپ کو بریفنگ نے تھکا ڈالا۔ یوں کرتے ہیں میں آپ کے لیے کافی بنا لاتا ہوں اور پھر ہم پلان ڈسکس کرتے ہیں، وہ خوش دلی سے بولا تو تالیہ مسکرا دی۔ شور۔ اشر بھی مسکرایا اور مڑ گیا، پھر لمحے بھر کو رکا۔ ایک تعصب سا تھا جو اس کے چہرے پہ ابھر رہا تھا۔ کیا میں نے جلدی کر دی؟ مگر نہیں، میرا یہ عمل بے ضرر ہے اور میں نے یہ سب اپنی بدنیتی کی وجہ سے نہیں کیا، جس کے کہنے پہ کیا ہے۔ اگر کچھ غلط ہوا تو اس کی بھی ذمہ داری اس پہ ہوگی۔ لیکن کیا غلط ہو سکتا ہے بھلا؟ تالیہ ایک سوشل لائٹ ہے، اس کے خلاف کسی کو کچھ نہیں ملے گا، وہ یہاں کام کرتی رہے گی،
کچھ نہیں ہوگا اسے۔ خود کو مطمئن کرنے کے لیے تسلی دی اور آگے بڑھ گیا۔ فہمی بن سلام ہوٹل کے کمرے میں کھڑا تھا۔ بیگ بیڈ پہ کھلا رکھا تھا اور وہ سست روی سے اس میں سامان ڈال رہا تھا۔ جب گھنٹی بجی، اس نے شرٹ تقریباً گول مول کر کے پھینکی اور دروازے تک آیا۔ سوراخ سے جھانکا تو گہری سانس حلق سے خارج ہوئی، دانت کچکچائے اور دروازہ کھول دیا۔ تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا؟ برہمی سے سامنے کھڑے ایڈم کو دیکھا تو ایڈم نے جلدی سے ایک فریم اوپر کر کے دکھایا۔ یہ فریم اچھا ہے۔ فہمی رک گیا۔ اس بھورے فریم میں اس کے بچپن کی وہی تصویر لگی تھی جو وہ اس دن لیے پھر رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ مشکوک انداز میں پوچھا۔ آپ کے فیس بک سے، سادہ سا جواب آیا۔ اب میں اندر آ جاؤں؟ فہمی نے ہلکا سا سر جھٹکا اور کندھے اچکائے۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، اور راستہ چھوڑ دیا۔ ایڈم نے فریم اسے دیا اور خود اندر چلا آیا۔ فریم واقعی بہت خوبصورت اور سادہ تھا، اس کے ماں باپ جیسا۔ فہمی دروازہ بند کرنے لگا جب ایک بھاری بھرکم گنگریالے بالوں والی ہوٹل میٹ ٹرالی دھکیلتی لے آئی۔ سر، آپ نے کھانا آرڈر کیا تھا، یونیفارم میں ملبوس داتا نے معصومیت سے کہا تو فہمی نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا تھا گھنٹے تک لے آنا۔ خیر، آ جاؤ۔ کمرے میں سامنے سٹنگ ایریا بنا تھا جہاں ایک صوفے پہ ایڈم بیٹھ چکا تھا۔ داتن اور اس نے نظر نہیں ملائی، وہ بس ٹرالی میز تک لے آئی اور سست روی سے برتن نکالنے لگی۔ جلدی بولو، کیا کہنا ہے؟ فہمی اس کے دائیں ہاتھ صوفے پہ آ کے بیٹھا اور سنجیدگی سے بولا۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ بیڈ پہ کھلا رکھا بیگ اس بات کا گماز تھا کہ وہ واپس جانے کی تیاری میں تھا۔ مجھے صرف ایک فیچر سٹوری ہی تو لکھنی ہے فہمی بھائی، اگر آپ مجھے کوئی انسائڈر اسکوپ دے دیں تو میں بھی آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ اچھا، مثلاً کیا کرو گے تم میرے لیے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کے والدین اور آپ کی ناراضگی چل رہی ہے اور اب تم کہو گے کہ تم ہماری صلح کروا سکتے ہو، اور پھر تم مجھے ایک لمبی پریپ ٹاک دو گے کیونکہ تمہارے خیال میں تمہاری ایمان افروز باتیں سن کے میں فوراً سے اچھا آدمی بن جاؤں گا اور اپنی جاب چھوڑ کے اپنے والدین کو منا لوں گا۔ ساتھ میں تم یہ بھی کہو گے کہ تم میرے لیے میرے والدین سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو، اور یوں میری مدد کے بدلے میں تم مجھے ایک ہیپی اینڈنگ دے دو گے۔ یہی کہنا ہے یا کچھ اور بھی؟ ایڈم برتن لگا دی۔ داتن کا منہ بھی کھل گیا۔ اس نے بے اختیار ایڈم کو دیکھا جس کا سارا لاہے عمل اور تیار کردہ ایمان افروز تقریر اس وکیل نے ایک چٹکی میں غارت کر دی تھی۔ ایڈم نے تقریر کرنا تھی اور داتن نے ساتھ میں کچھ لقمے دینے تھے، لیکن وہ کوئی بہت دانا، بہت شاطر نوجوان تھا اور غالباً ایک نظر میں مقابل کو پڑھنا جانتا تھا۔ ایڈم نے تھوک نگلا، واقعی آپ کو ایک پریپ ٹاک دینے ہی آیا تھا، مگر… اور پھر وہ ٹھہر گیا۔ فہمی نے البتہ ہاتھ جھلایا۔ مجھے بالکل بھی کسی پیپ ٹاک کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بہت شکریہ، اب تم جا سکتے ہو۔ ایڈم خاموشی سے اٹھا اور سلام کہہ کے میز کے سائڈ سے اس طرف نکل آیا۔ فہمی کے سامنے سے گزرا اور آگے بڑھا، پھر رکا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک تقریر کرنے ہی آیا تھا، مگر اندر آ کے میں نے بھاشن دینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا فہمی صاحب، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ میری غلطی تھی۔ یہ کہتے اس نے برق رفتاری سے جیب سے ٹیزر نکالا اور ایک دم پلٹ کے فہمی پہ جھپٹا۔ فہمی اس کے لیے تیار نہ تھا۔ ٹیزر کا شاٹ اسے لگا اور وہ بے دم ہو کے صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ ایڈم! داتن ٹرالی چھوڑ کے 2 قدم پیچھے ہٹی، منہ کھل گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تھی میری غلطی داتن۔ وہ جھکا اور اس کے ہاتھ پیر سیدھے کرنے لگا۔ میں خزانے کے غار کی حفاظت کرنے والوں پہ ترس کھا لیتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ وہ میری ایک پیپ ٹاک سے سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، مگر لوگ سیدھے راستے پہ صرف تب آتے ہیں جب ان کے اندر سے آواز آتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ شخص بھی ہدایت پا لے اور برے کام چھوڑ دے، مگر کم از کم ایک نشست میں یہ ممکن نہیں۔ جو تیر میں اس وقت کمو ڈریگن پہ نہیں چلا سکا تھا وہ آج میں نے چلا دیا ہے۔ دشمن پہ میدان جنگ میں ترس نہیں کھاتے، بڑی فتوحات پانے کے لیے کبھی کبھی بے رحمی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس نے فہمی کی جیب سے اس کا فون نکالا اور اسکرین روشن کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں اس کا فون ہی چاہیے تھا تو وہ میں ایسے بھی چرا سکتی تھی۔ تو اس کا لاک کیسے کھولتی اور آئی کلاؤڈ پاسورڈ کیسے بدلتی؟ ایڈم نے فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور پھر فہمی کے بے سود ہاتھ کا انگوٹھا آئی فون پہ لگایا۔ فون کھل گیا۔ اب وہ جلدی جلدی پاسورڈ تبدیل کر رہا تھا۔ داتن دم بخود تھی۔ جب یہ ہوش میں آئے گا تو اس کی فلائٹ کا وقت قریب ہوگا، یہ فون کے لیے رکے گا نہیں۔ اگر رکا اور ہماری شکایت بھی کی صحیح تو تب تک ہم علاقے سے نکل چکے ہوں گے۔ وہ جلدی جلدی فون پہ انگلی پھیرتا ضروری تبدیلیاں کر رہا تھا۔
فائنڈ مائی آئی فون آف کر دیا ہے، آئی کلاؤڈ میل سے آئی کلاؤڈ کا پاسورڈ بدل دیا ہے، اس کی ورک ای میل بھی کھلی پڑی ہے، گڈ، اب اس کی میل سے کچھ تو ملے گا جو میری فیچر سٹوری کو 4 چاند لگا سکے گا، اوکے اب بھاگیں۔ فون جیب میں ڈالتا اٹھا تو داتن اسے ہنوز پوری آنکھیں پھیلا کے دیکھ رہی تھی۔ تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ ایڈم بن محمد آج سے چور بن رہا ہے۔ اس نے جیب میں رکھا چوری کا فون تھپتھپا کے محسوس کیا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ داتا نے جھڑجھڑی لے کر ٹرالی سنبھالی۔ اب وہ دونوں اجلت میں باہر نکل رہے تھے جبکہ فہمی صوفے پہ بے سود پڑھا تھا۔ اسٹوڈیو کے سارے کمرے اس خطے کی عکس بندی کر رہے تھے جہاں 2 صوفے رکھے تھے، ایک پہ فاتح اور اسرا براجمان تھے اور ان کے سامنے سنگل صوفے پہ اینکر بیٹھا ہاتھ میں کارڈز اٹھائے سوال پوچھ رہا تھا۔ پس منظر میں پھیلی ساری دیوار اور فرش طوطے جیسے سبز رنگ کا تھا، کیونکہ بعد میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے اس پہ کوئی منظر بنا دیا جانا تھا۔ عموماً تمام اسٹوڈیوز کی شوٹنگ ایسی سبز دیواروں میں ہوتی ہے اور اسکرین پہ بعد میں اپنی مرضی کا پس منظر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ ہر طرف ہرا رنگ کیمرہ مین کے عقب میں کھڑی تالیہ مراد کی طبیعت پہ گراں گزر رہا تھا۔ ہرا فرش، ہری دیوار، اف، اس نے جھڑجھڑی لی۔ وہ انٹرویو دینے فاتح اور اسرا کے عین سامنے کھڑے کیمرہ مین کے عقب میں کھڑی تھی۔ نیلی لمبی قمیض پہ چھوٹا سفید کوٹ پہنے ہوئے تھی جس کے آستین کونوں تک ختم ہوتے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تنقیدی نظروں سے جاری انٹرویو کو دیکھ رہی تھی۔ چونکہ وہ کیمرہ مین کے پیچھے تھی تو کیمرے کی سکرین میں اسے جو لائیو نظر آ رہا تھا اس میں فاتح اور اسرا کے عقب میں سبز دیوار کی جگہ ایک خوبصورت ساحلی سمندر کا منظر بنا تھا۔ نظر اٹھا کے اصل منظر دیکھو تو ہر طرف سبز دیواریں تھیں۔ ٹی وی سکرین بھی کیسے دھوکے بھونتی رہتی ہے، ہوتا کیا ہے اور دکھایا کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو علم تھا آریانہ کے بارے میں؟ دفتن اس نے آہستہ سے کھڑے اشر سے سرگوشی کی۔ اشر بھی سوٹ کی بجائے جینس پہ نیلی شرٹ میں ملبوس تھا اور آستین پیچھے کو موڑ رکھے تھے۔ ان دونوں کی نیلی شرٹس پہ کیمپین کے نعرے اور لوگو وغیرہ پرنٹڈ تھے۔ یوں وہ دونوں فیلڈ ڈے کے لحاظ سے تیار ایک جیسے لگ رہے تھے۔ بالکل، مجھے اور باپا کو علم تھا مگر ہم میں سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ دھیرے سے بولا۔ آریانہ ہمارے لیے اپنی بیٹی ہی تھی۔ ابہنگ اور کاکا سے میرے لاکھ جھگڑے ہو چکے ہیں مگر آریانہ کی محبت میرے دل سے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تالیہ نے نظریں موڑ کے بس اسے دیکھا اور پھر واپس اپنے سیاسی کپل کو دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ اگر آریانہ کو صوفیہ نے نہیں مروایا تو شاید اشر نے، مگر اب وہ کنفیوزڈ تھی۔ بظاہر ایسا لگتا تو نہیں تھا، کیا معلوم وہ صرف ایک حادثہ ہو۔ وان فاتح گرے سوٹ میں نک سک سے تیار ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہا تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس نے ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا رکھا تھا۔ اسرا سر پہ سٹول اوڑھے زمرد رنگ کے باجوک رنگ میں ملبوس تھی، اس کے بھوری بالوں کی لٹ گال کو چھو رہی تھی اور دوپٹے کے حالے میں کانوں میں دمکتے سبز رنگ کے ٹاپس دکھائی دے رہے تھے۔ اور آپ آریانہ کی کمی تو محسوس کرتی ہوں گی؟ اینکر آگے ہو کے بیٹھا بڑی دل جمی سے پوچھ رہا تھا۔ فاتح نے جواباً اسرا کو دیکھا۔ اسرا کی نگاہیں جھکیں، پھر دوبارہ پلکیں اٹھائیں تو آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے، البتہ لبوں پہ اداس مسکراہٹ تھی۔ آریانہ کو تو سارا ملیشیا مس کرتا ہے موہد، مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آریانہ ہماری سگی بیٹی نہیں تھی۔ اینکر موہد کو دھچکا سا لگا، ایک دم سیدھا ہوا۔ جی؟ یہ درست ہے۔ فاتح نے بڑے وقار سے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ آریانہ ہماری اڈاپٹڈ بیٹی تھی۔ تفصیل میں جانا تکلیف دہ ہوگا، البتہ اس کے اصلی ماں باپ اس کو رکھنے کو تیار نہیں تھے تو میں نے اس کی ذمہ داری لی تھی۔ مگر یہ بات سچ ہے کہ؟ اسرا چہرہ موڑ کے فاتح کو دیکھنے لگی۔ ہمیں کبھی نہیں لگا کہ وہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس نے تو ہم سب کو جوڑ کے رکھا تھا۔ کیمرہ مین کے عقب میں کھڑی تالیہ نے سیل فون کی سکرین اشر کو دکھائی۔ یہ لائیو ریٹنگز آ رہی ہیں، چیک کریں ایش، انٹرویو ہٹ جا رہا ہے۔ گاڈ، لوگوں کے کمنٹس تو دیکھو، وہ دھیمی آواز میں کہتا سکرین کو دیکھتا سر دھن رہا تھا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ آریانہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کا فیڈ بیک ملنا شروع ہو چکا تھا۔ ادھر فاتح کہہ رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا جب صوفیہ رحمان نے میری چیف آف سٹاف کے ذریعے مجھے یہ پیغام بھجوایا کہ وہ جانتی ہیں آریانہ میری بیٹی نہیں تھی۔ وہ بنا کسی جھجک کے کہہ رہا تھا، میں صوفیہ کو آن ایئر بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں،
میری بیٹی کی والدیت کو میرے خلاف استعمال کر کے اگر انہیں خوشی ملتی ہے تو شوق سے کریں، مگر ہمیں ٹھوس اطلاعات ملی تھی کہ اس روز اس نے ایک تکلیف دہ وقفہ دیا۔ اسکرین پہ صرف اس کا چہرہ دکھایا جا رہا تھا، آنکھوں کی تکلیف، چہرے کا وقار اور صبر۔ اس روز آریانہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسرا اور میں ابھی تک یہ بات دل سے تسلیم نہیں کر سکے، مگر اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے۔ بہرحال اگر میری بیٹی مر چکی ہے تو صوفیہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایک مری ہوئی بچی کو زندہ لوگوں کے مسئلوں میں گھسیٹیں۔ آپ مجھ سے سیاست میں مقابلہ کریں، یوں ذاتیات پہ نہ اتریں۔ پہلی دفعہ اس نے لائیو ٹی وی پہ اس بات کو قبول کیا تھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے۔ فاتح صاحب، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اینکر دم بخود تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحبہ نے آپ کو آریانہ کی والدیت کے معاملے کو اچھالنے کی دھمکی دی ہے؟ یہ انتہائی غیر اخلاقی فعال ہے۔ اگر پردھان منتری نے ایسا کیا بھی ہے تو بچہ اڈاپٹ کرنا گناہ نہیں ہے، اور اب تو وہ بچی اس دنیا میں رہی بھی نہیں۔ اینکر نے مزاحمت کرنے کے ساتھ تنبیہ کی۔ کیا آپ اس الزام کو ثابت کر سکیں گے؟ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت ریکارڈر لے کر تو نہیں بیٹھا تھا جب میرے پاس یہ پیغام لایا گیا۔ آپ کو میری کریڈیبلٹی کو دیکھ کے خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ میں یہاں ایک اضافہ کرنا چاہوں گی، اسرا بڑے تحمل سے بولی تو اسکرین پہ اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ صوفیہ رحمان خود بھی ماں ہیں، ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں۔ فاتح یا میں نے کبھی ان کے بچوں کے بارے میں بات نہیں کی۔ ان کو یہ ہرٹ کرنے والے ریمارکس دیتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، وہ پہلے ہی ہمیں بہت تکلیف دے چکی ہیں۔ وہ نرمی اور دل گرفتی سے کہہ رہی تھی۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، اگر واقعی وزیر اعظم صاحبہ نے ایسا کہا ہے تو یہ قابل مزاحمت بات ہے۔ بچہ اڈاپٹ کر کے اسے پالنا تو ایک عظیم فعال ہے۔ اینکر پھر سے مذمت کرنے لگا۔ تالیہ نے اشر کے قریب ہو کے سرگوشی کی۔ کہا تھا نا یہ کام کرے گا، آئندہ ملکہ عالیہ آریانہ کا ذکر چھیڑنے کی غلطی بھی نہیں کریں گی۔ اشر مسکرایا۔ صوفیہ رحمان کو سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ اینکر نے بریک لی تو فون بجنے لگا، ساتھ ہی اسکرین پہ پٹی چلنے لگی کہ وزیر اعظم کے ترجمان نے دعوے کی تردید کی ہے۔ اس دعوے کی صوفیہ رحمان چادر اور چار دیواری کے تقدس کا احترام کرنے والی خاتون ہیں اور اس دعوے پہ فاتح رمضان کے خلاف کورٹ جانے کا سوچ رہی ہیں۔ اینکر نے تردید پڑھ کے سنائی تو اسرا نے بے اختیار فاتح کو دیکھا اور فاتح نے دور کھڑی تالیہ کو۔ تالیہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اپنا فون نکالتی قریب آئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، تالیہ جیسی فین گرل پہلی دفعہ وزیر اعظم سے ملے گی اور اپنا کیمرہ آن نہیں رکھے گی؟ میرے پاس وہ کلپ موجود ہے۔ اور آپ بڑے سکون سے اینکر کو دیکھا۔ آپ بریک کے بعد اسے چلا سکتے ہیں، پورا ملک خود دیکھ لے گا کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس نے ادھر فقرہ مکمل کیا اور ادھر اینکر کا چہرہ خوشی اور جوش سے دمکنے لگا۔ اسرا دم بخود تھی اور فاتح مسکرایا تھا۔ وہ اب اینکر کو وہ کلپ دے رہی تھی جس میں صوفیہ کے دھمکانے والے 2 فقرے مہارت سے ایڈٹ کیے گئے تھے، اور وہ مسکرا کے فخر سے اپنی چیف آف سٹاف کو دیکھ رہا تھا جس کی حاضر دماغی اور انتھک محنت آج ان کے کتنے کام آ رہی تھی۔ یہ لڑکی جو سوشلائٹ تھی اور آرام سے عیش پسند اپنی زندگی گزار سکتی تھی، آج سیاست کی بھول بھلائیوں میں آستینیں چڑھائے اس کے ساتھ بھٹکتی پھر رہی تھی، اس کے راستے کے کانٹے چن رہی تھی، ہر طرف سے اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ تالیہ ایک جیم ہے، اسرا نے ستائش سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اعتراف کیے بنا نہیں رہ سکا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ تم اسرا اس کو ہماری زندگیوں میں لائی ہو۔ البتہ فاتح اور تالیہ نے صبح کی اس تلخ گفتگو کے بعد ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اب سنجیدگی سے کام کر رہے تھے جیسے یوں صبح کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ واپسی پہ اشر کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سارا راستہ خوشی سے چہکتا آیا تھا۔ انٹرویو اور پھر وزیر اعظم کے منہ پہ تماچا مارتی ویڈیو ہٹ ہو چکی تھی۔ پاکستان نیشنل کے ووٹرز کے توصیفی پیغامات سے سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا۔ پولز کی ریٹنگز بھی مثبت آ رہی تھی۔ فاتح اور اسرا کو ان کے گھر اتارا تو تالیہ اتر کے باہر جانے لگی۔ اسے بس اسٹاپ تک جانا تھا مگر اسرا نے روک لیا۔ تالیہ، ایک پینٹنگ خریدی ہے میں نے، اسے دیکھتی جاؤ، وہ دوستانہ انداز میں بولی تو وہ انکار نہ کر سکی۔ اس دن کے بعد آج پہلی دفعہ وہ دونوں یوں آمنے سامنے آئی تھیں اور تالیہ چاہ کے بھی اس روز کی تلخی کو بھلا نہیں سکی تھی۔ فاتح اور اشر اپنے اپنے فونز سامنے کیے تبصرے کرتے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے اور اسرا محمود اسے اپنے کچن میں لے آئی۔
تالیہ قدر اہلیہ دیا انداز اپنائے ہوئے تھی، چپ چپ سی۔ اس کا اسرا سے خوش اخلاقی سے بات کرنے کا اس وقت کوئی موڈ نہیں تھا۔ یہ دیکھو اچھی ہے نا؟ اسرا دیوار پہ آویزہ ایک قیمتی پینٹنگ دکھاتی خود ہی اس کی تاریخ بتانے لگی۔ وہ ہوں ہاں کر کے سنے گئی۔ مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا تھا۔ اسرا اس کی طرف پلٹی اور گہری سانس لے کر کہنے لگی۔ سٹول ابھی تک سر پہ تھا اور سادہ چہرے کے دونوں اطراف ٹاپس دمک رہے تھے۔ تالیہ، تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ یہ میری جاب ہے مسز اسرا۔ وہ ہنوز سپاٹ تھی، بس یہ بات ختم ہو اور وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ مگر تم نے جاب سے بڑھ کے کیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ درمیان میں تلخ ہو گئی تھی۔ اسرا کی نگاہیں جھک گئیں۔ میری انسیکیورٹی کہہ لو، یا میں بہت خوف میں تھی، ہر چیز چھن جانے کا خوف۔ فاتح، جولیانا، سکندر، یوں لگتا تھا سب کو کھو دوں گی، مگر آریانہ کی حقیقت معلوم ہوئی تو۔ اس نے مسکرا کے پلکیں ہٹائی تو وہ بھیگ رہی تھیں۔ تو میں نے اپنے سب سے بڑے خوف کو فیس کر لیا تالیہ، یقین کرو وہ میرے لیے ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا، اور اب میں اپنے رویے کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ مسز اسرا، میرے اور آپ کے تعلقات ہمیشہ درست رہے ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ آپ کا اور فاتح صاحب کا معاملہ ہے، سوری لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ وہ رخائی سے بولی تو اسرا پہ جیسے اوس پڑ گئی، پھر اس نے گہری سانس بھری۔ بس میں تمہاری شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ دھیما سا بولی تو تالیہ کو اپنے لہجے کی خشکی کا احساس ہوا۔ زبردستی مسکرائی اور اسرا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا نا میں اپنی جاب کر رہی ہوں، آپ کی وجہ سے تو ملی ہے مجھے یہ جاب۔ اوکے۔ اسرا پورے دل سے مسکرائی، پھر گھڑی کو دیکھا۔ کھانا کھا کے جانا۔ میں رات کو کھانا نہیں کھاتی، کاربس تو بالکل نہیں لیتی۔ تو پھل کھا لو نا، اس نے اصرار کیا، مگر تالیہ سے مزید خوش اخلاقی نہیں دکھائی جا رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، جلدی ہے۔ وہ چند فکروں میں جان چھڑا کے باہر آئی تو چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اتنا دل تو مار دیا ہے اپنا، دونوں کی صلح بھی کروا دی ہے، اب اس کی پہلی بیوی سے ہنس ہنس کے باتیں کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تالیہ مراد کو دوستوں کی کمی نہیں ہے جو اس طرح سے اسے دوستی نبھانی پڑے۔ اس گھر میں مزید رکنا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں فاتح کی فیملی کی ساری نشانیاں تھیں، اس کے بچے، بیوی، تصویریں، اور وہ اس فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ دل بار بار کٹنے لگتا تھا۔ تالیہ، اشر نے اسے تب پکارا جب وہ گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ تحمل سے پلٹی۔ جی ایش، آبھنگ اس وقت خوش ہیں، اور اتنی خوشی ان سے عموماً غلط فیصلے کرواتی ہے۔ وہ سوچنے والے انداز میں کہتے قریب آئے تو وہ چونکی۔ وہ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر میرا اندازہ ہے کہ وہ کل شاید بغیر کسی اطلاع کے عوام کے درمیان جانا چاہیں گے، کسی ریستوران، کسی سٹال پہ لوگوں سے جا کے بات کرنا چاہیں گے۔ ہرگز نہیں، وہ تیزی سے بولی، ہم کبھی بھی اپنے امیدوار کو بغیر تیاری کے یوں پبلک میں نہیں بھیج سکتے۔ وہی تو میں سوچ رہا ہوں، مگر میں آبھنگ کو جانتا ہوں، ان کو مصنوعی فوٹو آپس نہیں پسند، وہ قدرتی قسم کا فوٹو آپ کرنا چاہیں گے۔ نہیں اشر، ہرگز نہیں، یوں چیزیں کنٹرول سے نکل جاتی ہیں۔ ایسے وہ اگر کسی بھی ریستوران میں گھس گئے تو ہمیں کیا معلوم سامنے صوفیا کے ووٹرز بیٹھے ہوں۔ فوٹو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، ہمیں اپنی مرضی کی جگہ تیار کرنی ہوگی۔ تو پھر ایک کام کرتے ہیں، وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق اشر فاتح کی کار ڈرائیو کر رہا تھا، اور تالیہ فرنٹ سیٹ پہ براجمان اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ سنہرے بالوں کو جوڑے میں باندھے، سیاہ کوٹ اور اسکرٹ پہنے، اس نے فلیگ پن کوٹ کے اوپر لگا رکھی تھی۔ فاتح پچھلی سیٹ پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، اینک ناک پہ جمی تھی اور آبرو ستائشی انداز میں اٹھے تھے۔ تاشا، تم نے اس لڑکی ایمان کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے، وہ خبر پڑھتے ہوئے بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ یقین کریں ایک عورت کو تباہ کر کے مجھے خوشی نہیں ہوئی، مگر میدان جنگ میں بے رحمی دکھانی پڑتی ہے۔ کیوں نہ ہم، فاتح نے مسکراتے ہوئے چہرہ اٹھایا، اس کو استعمال کریں۔ اشر اور تالیہ نے خاموش نگاہ کا تبادلہ کیا، پھر وہ دوبارہ مڑ کے اچنبے سے فاتح کو دیکھنے لگی۔ ہراسمنٹ ایشو کو؟ مگر کیسے؟ بی این کے 2.5 لاکھ ووٹرز ہیں، ان میں سے 1.5 لاکھ عورتیں اور ٹین ایجرز ہیں۔ جی سر، تو وہ واقعی نہیں سمجھی تھی، اور ان سب کو کبھی نہ کبھی ہراسمنٹ فیس کرنی پڑی ہوگی۔ اگر میں اس ایشو کو اپنی کیمپین کا منشور بنا لوں تو عورتیں ہم سے ریلیٹ کر سکیں گی۔ ہم ایمان کی گیم کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ طے کر چکا تھا اور اب مطمئن سا مسکرا کے ان کو اطلاع دے رہا تھا۔
اچھا خیال ہے اب ہنگ، اشر کنکارا۔ شام میں آپ انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو انٹرویو بورنگ ہوتے ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر کھلی سڑک کو دیکھا۔ مجھے یہ بات پبلک میں کرنی چاہیے۔ اشر نے نظریں ٹیڑھی کر کے تالیہ کو دیکھا اور مسکراہٹ دبائی۔ اس نے البتہ چہرہ سنجیدہ بنائے فوراً ٹوکا، سر ہم یوں پبلک میں نہیں جا سکتے، فوٹو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لوکیشن ہماری مرضی کی ہونی چاہیے، اور تاشا پلیز مجھے اپنے عوام میں جانے کے لیے اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، ادھر کہیں کار روک دو۔ وہ بیزار ہوا تو تالیہ اور اشر نے خاموش نظر کا تبادلہ کیا۔ اوکے سر، پھر کسی مال میں چلتے ہیں، وہاں سیکیورٹی بہتر ہوگی، یہاں سے رائٹ لے لیں ایش، وہ بظاہر ہار مانتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک مال میں موجود تھے۔ گراؤنڈ فلور کا فرش شیشے کی طرح چمک رہا تھا، اور گردن اٹھا کے دیکھو تو اوپر تک کئی فلورز اور ان کی گیلریز دکھائی دیتی تھی۔ کارنر میں ایک چائے کا سٹال لگا تھا جس میں ایک سکارف والی مہمر عورت چولہے پہ کھڑی تھی اور ساتھ ایک ہیسلر لڑکا موجود تھا۔ سٹال کے دوسری طرف چند سٹال رکھے تھے جو چائے پینے والوں کے لیے تھے۔ ایک سٹول پہ وان فاتح بیٹھا تھا اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ آستی نے لاپرواہی سے موڑے کوٹ ندارد، ٹائی ڈھیلی کے وہ آرام دہ سا بیٹھا مسکرا کے ارد گرد جمع ہوئے لوگوں کو سن رہا تھا۔ توقع کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں ہجوم سا ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ لوگ موبائل اٹھائے تصاویر اور ویڈیوز بنا رہے تھے۔ 2-3 رپورٹرز بھی پہنچ گئے تھے اور ہجوم میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تالیہ اور اشر ذرا فاصلے پہ کھڑے تسلی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چائے کا سٹال؟ یو شور تالیہ، یہ ٹھیک رہے گا؟ ڈونٹ وری، اس عورت کو کل سے معلوم تھا کہ وان فاتح یہیں آئیں گے۔ ہجوم بھی ہماری مرضی کا اکٹھا کیا گیا ہے، کوئی بھی شخص غیر متوقع بات نہیں پوچھے گا۔ کافی پیسے لگائے ہیں میں نے، وہ مسکرا کے بولی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہیراسمنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے ہی ہیں۔ گڈ، وہ مطمئن ہو گیا۔ تو خاتون مجھے بتائیے، فاتح کوہنی سٹال کے کاؤنٹر پہ رکھے دلچسپی سے بوڑھی عورت سے پوچھ رہا تھا، آپ کو کبھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اب تو میری عمر نہیں رہی ہراسمنٹ والی، خاتون نے گہری سانس لے کر کہا تو سارے میں کہکا گونج اٹھا۔ مگر ہراسمنٹ تو ہوتی ہے فاتح صاحب، ہر جگہ ہوتی ہے۔ سڑکوں پہ ہمارے ملک میں کم ہوتی ہے مگر آفیسز میں تو لازمی ہوتی ہے۔ بھائی سچ تو سچ ہے۔ ہاں تو لڑکیاں اگر اسکارف کے نیچے کھلے کپڑے نہیں پہنے تو انہیں کوئی تنگ نہ کرے، ہجوم میں سے کسی نوجوان نے کہا تو فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ تو تمہارا خیال میں اسکارف نہیں ہوتا بلکہ F-16 طیارہ ہوتا ہے جو ہر حملہ آور کو روک سکتا ہے؟ اس نے اس لڑکے کو مخاطب کر کے پوچھا۔ کیا ہراسمنٹ اس لیے نہیں ہوتی سر کہ عورتیں خود کو ٹھیک سے نہیں ڈھانپتی؟ لڑکا ذرا کنفیوزڈ ہو گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک دلچسپ تحقیق ہوئی تھی جس میں ریپ شدہ خواتین اور بچیوں کے وہ لباس اکٹھے کیے گئے تھے جو انہوں نے ریپ کے وقت پہن رکھے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد دائرۂ صورت اکٹھے لوگوں سے کہہ رہا تھا، ساتھ ہی کاؤنٹر پہ رکھی چائے کی پیالی کے کناروں پہ انگلی بھی پھیر رہا تھا، اور دور کھڑی تالیہ اس انداز کو پہچانتی تھی۔ وہ جیے میں کھڑے چائے کی پیالی تھامے فاتح رمضان کو پہچانتی تھی۔ اور جانتے ہو سب کے لباس مختلف تھے، کسی کا پورا لباس تھا، کسی کا کھلا، کسی کا تنگ تو کسی کا چھوٹا۔ اس لیے صرف لباس کو الزام دینا چھوڑو، لباس وہاں میٹر کرتا ہے جہاں عورتوں مردوں کا روز کا بیٹھنا ہو، اور خواتین اپنے نازیبا لباس سے کسی کو متوجہ کریں، مگر روٹین میں بس میں سفر کرتی عورتیں، سڑک پہ گزرتی لڑکیاں، اسکول جاتی بچیاں، ان کے لباس سے قطع نظر ان کو چھیڑا جاتا ہے۔ عبایا حجاب والی بھی ریپ ہوتی ہے، اور 8 سال کی فراک والی بچی بھی۔ ذمہ دار کون ہے؟ کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے؟ کون ہے؟ مجمع میں سے کسی نے دہرایا۔ کچھ لوگ وکٹم کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ضرور لڑکی نے کچھ کیا ہوگا، اسے وکٹم شیمنگ کہتے ہیں، جو شدید قابل مزاحمت رویہ ہے۔ کچھ لباس کو، کچھ معاشرے میں پھیلی فلموں اور پورنوگرافی مٹیریل کو جو مردوں کا اخلاق خراب کر رہا ہے، مگر میں ان سب کو غلط سمجھتا ہوں۔ وہ کیوں سر؟ کیونکہ جب قتل ہوتا ہے تو آپ لوگ مقتول کو قصوروار ٹھہراتے ہو، کہ شاید مقتول کے لباس نے قاتل کو اکسایا ہو، یا شاید
معاشرے میں پھیلی تشدد انگیز ویڈیو گیمز نے قاتل کو ایسا بنایا ہو؟ نہیں نا، آپ قاتل کو قصوروار ٹھہراتے ہو کیونکہ قاتل خود گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی معاشرے میں باقی ہم سب بھی رہتے ہیں، سب تو قاتل نہیں بنتے، سب تو کسی کو مارنے نہیں لگ جاتے۔ ہاں، تشدد انگیز ویڈیو گیمز اور فلمیں اچھی نہیں ہوتی، مگر ہر ایک تو ان کے باعث قاتل نہیں بن جاتا نا۔ ایسے ہی اچھے برے لباس سب پہنتے ہیں، ہم میں سے ہر مرد تو عورتوں کو ہراس نہیں کرنے لگ جاتے۔ ایسے میں قصوروار کون ہوا؟ صرف وہ مرد جو ہراس کر رہا ہے، صرف وہ مرد وہی قصوروار ہے۔ مزاحمت اس کی کرنی چاہیے، وکٹم کے لباس کو وجہ بنا کے ہراسر کے عمل کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم قتل کو جسٹیفائی نہیں کرتے تو ہراسمنٹ کو کیوں کرتے ہیں؟ ایک بچی ریپ ہوتی ہے تو لوگ ماں باپ سے لے کر بچی کے لباس تک کو پہلے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے۔ گناہ گار کو الزام دینے کی عادت ڈالیں، وکٹم کو نہیں۔ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تو گھونٹ بھر کے جیسے مزہ نہیں آیا۔ یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ کپ نیچے کیا تو ایک لڑکی نے مجمع میں سے سر نکال کے طنزیہ پکارا، فاتح صاحب، آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے اکثر ان چائے سٹالز پہ آتے ہوں۔ آپ کو تو آپ کے ذاتی گارڈز ہاتھ میں چائے کافی لا دیتے ہیں، یہاں تو عام لوگ آتے ہیں سر، آپ تو صرف فوٹو آپ کے لیے آئے ہیں۔ لڑکی کی آواز اونچی تھی۔ مجمع سے ہٹ کے کھڑی تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، وہ الرٹ سی سیدھی ہوئی۔ اشر نے بھی چونک کے اسے دیکھا۔ ہمارے خلاف اخبار کے رپورٹرز کو نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں، اس کو میں جانتا ہوں، یہ مخالف ہے، خبر پھیل گئی ہوگی، اب کیا کریں؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بھرے مجمع میں بدمزگی کسی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ اشر آگے بڑھنے لگا تو تالیہ نے روکا، ایک منٹ، ان کو خود سنبھالنے دو۔ اسٹول پہ بیٹھے فاتح نے لڑکی کے طنز کے جواب میں مسکرا کے سر جھٹکا اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تو آپ کا خیال ہے وان فاتح ایک شاہانہ زندگی گزارنے والا آدمی ہے جسے عام لوگوں کے مسائل کا علم نہیں ہے؟ سر، میرا خیال ہے کہ آپ صرف فوٹو آپ کر رہے ہیں، کیمپین سٹنٹ۔ اگر آپ کو عام لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا تو آپ روز ایسے چائے اور سوپ کی سٹالز پہ آتے اور لوگوں کے مسئلے سنتے۔ رپورٹر بہت پکی تھی اور اعتماد سے بول رہی تھی۔ تالیہ نے غصے بھری بے بسی سے مٹھی بھینچی، مگر وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اللہ نے مجھے 50 گھنٹے کا دن دیا ہوتا تو میں روز کے 2 گھنٹے ایسے ہی کاموں میں گزارتا، لیکن اگر میرا سارا دن پارٹی امور سنبھالنے میں گزر جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے ریلیٹ نہیں کر سکتا۔ مجمع خاموش ہو گیا اور سب باری باری رپورٹر اور فاتح کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے ٹینس کورٹ میں گیند کو ایک کھلاڑی سے دوسرے تک جاتے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ مان لیں نا کہ آپ ایک سٹنٹ کرنے آئے ہیں یہاں، نہ کہ یہ عام سی چائے پینے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں پارلیمان جاتے ہوئے عموماً اسٹار بکس کا کافی گلاس ہوتا ہے جس پہ بارسٹا آپ کے باڈی مین یا سیکریٹری کا نام لکھتا ہے، وہ بھی غلط سپیلنگ کے ساتھ، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کافی بھی خود نہیں خریدتے۔ ساتھ ہی رپورٹر نے ایک استہزائیہ سا اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑی پیالی کی طرف کیا۔ وان فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرہ سنجیدہ ہوا، آنکھیں چھوٹی کر کے رپورٹر کو دیکھا۔ آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مجھے چائے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ مڑ کے اسٹال کے چولہے کے پیچھے کھڑی مہمر عورت کو پکارا، خاتون، آپ ادھر آ جائیے۔ واسطے نے فور کرتا اٹھا اور گھوم کے چولہے کی طرف پیچھے آیا۔ مہمر عورت ہکا بکا رہ گئی، پیچھے تو ہٹ گئی مگر پریشان تھی۔ میں کر لیتی ہوں فاتح صاحب، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا جو اسے بتایا گیا تھا۔ ایک چائے کے عاشق کو اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں ہے خاتون، یہاں مزید برتن رکھ دیں۔ وہ برنر کے پیچھے آ کھڑا تھا، آستین اوپر چڑھائی ہتھیلیاں میز کے کناروں پہ رکھے، مسکرا کے اس نے رپورٹر کو دیکھا۔ وہ بھی مسکرائی جیسے چیلنج دے رہی ہو کہ یہ ڈرامہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ دائرۂ صورت ہجوم میں دبی دبی پرجوش آوازیں گونجنے لگیں، لوگ مسکراتے ہوئے چہکتے ہوئے ویڈیوز بنا رہے تھے۔ اشر سے مزید برداشت نہ ہوا۔ اب یہ سٹنٹ ختم کرنا پڑے گا، اب ہم خود کو امبیرس نہ کر دیں۔ نہیں رکو، وہ بس اسے دیکھ ہی رہی تھی، صرف چائے ہی تو ہے، وہ بنا لیں گے۔ اشر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اول تو انہوں نے ساری زندگی چائے پی نہیں، اور دوم ان کو تو خود سے انڈا ابالنے کی عادت نہیں ہے۔ ایش، جس شخص کے ہاتھ میں ہم پورا ملک دینا چاہتے ہیں اس کے ہاتھ میں چند پتے اور پانی دینے سے ڈرے مت، اپنے لیڈر پہ بھروسہ رکھیں۔ وہ گہری سانس لے کر سینے پہ بازو لپیٹے وہیں کھڑی دیکھنے لگی۔ فاتح اب ایک شیشے سے چند پتے نکال کے انگلیوں میں مسل کے ابلتے پانی میں پھینک رہا تھا۔ سر، قہوہ تو ہر کوئی بنا لیتا ہے، لیکن رپورٹر جو سامنے کھڑی تنقیدی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، فاتح نے اسے ٹوک دیا، یہ صرف قہوہ نہیں ہے،
اس نے چہرہ برتن پہ جھکا کے آنکھیں موندی اور مہکدار سانس اندر اتاری۔ پھر سیدھا ہو کے بولا، یہ روسی بلینڈ ہے، سیاہ چینی چائے اور غالباً ہندوستانی پتی کا مکسچر۔ اس کو صبح کے وقت پیا جاتا ہے، البتہ یہ۔ دوسری شیشی کھولی، سونگھی اور پھر چند پتے نکال کے دوسرے ابلتے پانی کے برتن میں پھینکے۔ یہ سبز چینی چائے ہے اور اس میں چنبیلی کے پھول شامل کیے گئے ہیں۔ یہ شام کے وقت پی جاتی ہے۔ اور یہ۔ وہ ایک ایک شیشی اٹھاتا، پتے نکال کے برتن میں جھونکتا اور دوسری شیشی اٹھا کے بتانے لگتا، یہ کشمیری چائے کا بلینڈ ہے، اس میں غالباً۔ رک کے پتوں کی مہک کو قریب کر کے سونگھا۔ غالباً بلیک پتی کی مختلف اقسام اور انڈین مسالے ڈالے گئے ہیں اور اس کو اس مقدار میں مکس کیا جاتا ہے جس میں قدیم نیپالی کیا کرتے تھے۔ اور ہماری رپورٹر کا خیال تھا کہ وان فاتح کو چائے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اس نے ساتھ ہی مسکرا کے تائیدی نظروں سے بوڑھیا کو دیکھا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، پھر فوراً گھبرا کے سر ہلا دیا۔ جی، یہ رشین بلینڈ ہی تھی، اور دوسری والی چنبیلی کی سبز چائے تھی، اور تیسری نیپالی ریسیپی والی کشمیری چائے۔ رپورٹر کی مسکراہٹ اب سمٹ چکی تھی، البتہ اس نے بظاہر بے نیازی سے شانے اچکائے۔ لوگ پرجوش سے بولتے مسلسل تصویریں بنا رہے تھے۔ اس کو بند کر دیں۔ فاتح نے خاتون کو چولہے بند کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے جلدی سے سوئچ آف کیا۔ ہماری مہمان اب ہمیں بتائیں گی کہ انہیں چائے کیسی لگی۔ اس نے بڑی سادگی سے چائے کو چینے میں ڈالا اور پھر بوڑھیا نے جلدی سے شیشے کی پیالیاں ٹرے میں سجا کے سامنے کیں۔ وان فاتح نے چینی بلند کر کے پیالیاں بھرنی شروع کیں۔ سنہری سنہری سی دھار آبشار کی طرح گرنے لگی۔ یہ سب بہت مانوس تھا اور اس کے ہاتھ یوں کام کر رہے تھے جیسے ان کو برسوں سے عادت ہو۔ اگر مجھے ملک کی باغ دوڑ نہ سنبھالنی ہوتی خاتون، وہ لڑکی کو دیکھتے ہوئے چائے پیالی میں اتنی مہارت سے انڈیل رہا تھا کہ قطرہ بھی نہ جھلکتا تھا۔ ہر پیالی میں گھونٹ بھر ڈال کے دھار اگلی میں چلی جاتی، پھر واپس پیچھے آتی۔ ساری پیالی ایک ساتھ بھری جا رہی تھیں اور لوگوں کی متحیر نظریں اس کرتب پہ جمی تھیں۔ تو میں شیف بننے کو ترجیح دیتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک چینک رکھی اور دوسری اٹھا کے باقی کپ بھرنے لگا۔ بوڑھیا ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی۔ مجھے زیادہ مسئلے حل کرنے ہیں اور میرے پاس فوٹوپس کے لیے ٹائم نہیں ہے، مگر آپ کو۔ ایک پیالی اٹھا کے بازو بڑھا کے لڑکی کی طرف بڑھائی جس کے کندھے اور چہرے کے زاویے اب تک سیدھے ہو چکے تھے۔ کافی کی جگہ چائے پہ آ جانا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ ریفریشنگ ہوتی ہے۔ لوگ تالیاں بجانے لگے اور وہ مسکرا کے واپس سیدھا ہوا، پھر خاتون کو اشارہ کیا۔ وہ اور ان کے ورکرز اب لوگوں کو چائے سرو کرنے لگے تھے۔ رپورٹر لڑکی نے ہار ماننے والے انداز میں کندھے اچکائے اور پیالی سے گھونٹ بھرا۔ اچھی ہیں، مگر اب دیکھنا ہے کہ آپ ملک بھی اچھا چلا سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ مجھے موقع دیں، یہ وقت بتائے گا کہ وان فاتح کو کیا کیا کرنا آتا ہے۔ وقت سارے سوالوں کے جواب دے دیا کرتا ہے۔ پھر وان فاتح نے صرف مسکرا کے مجمع کی طرف الوداعی انداز میں ہاتھ بلند کیا، پھر وہ مڑا تو گارڈ فوراً اس کی طرف بڑھے۔ وہ ان کی محیط میں چلتا اس جگہ تک آیا جہاں دم بخود اشر اور مطمئن سی تالیاں نظر آ رہی تھی۔ اب فاتح کی مجمع کی طرف پشت تھی اور وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور وہ قریب آتے ہی دبی آواز میں خود کو کوستے ہوئے بولا تھا، یا اللہ، آئندہ بغیر تیاری کے کبھی فوٹو آپ نہیں کرنا، نیور۔ جھرجھری لے کر وہ آگے بڑھا تو وہ مسکراہٹ دبائی پیچھے لپکی۔ ریلیکس باکس، آپ نے اچھا سنبھال لیا، بچت ہو گئی۔ اب ہنگ، آپ کو چائے کے اتنے نام کیسے معلوم تھے؟ اشر ان کے ساتھ تیز تیز چلتا تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ شیشیوں پہ انگریڈینٹس لکھے تھے یار، میں نے پڑھ لیے تھے۔ مگر سر، آپ کا یہ اعتماد بتا رہا تھا کہ آپ ان خوشبوؤں کو پہچانتے تھے۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس تھی؟ ہر کوئی پہچانتا ہے خوشبوؤں کو۔ وہ بے پرواہی بڑی خفگی سے بولتا تیز تیز چل رہا تھا۔ راہداری میں آگے بھی لوگ تھے تو چہرے پہ جبری مسکراہٹ سجا لی تھی، مگر آئندہ یہ خطرہ نہیں لینا۔ تالیہ خود مسکراتی ہی چل رہی تھی۔ اشر ابھی تک حیران تھا، البتہ فاتح نے خنکیوں سے اسے دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑے۔ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ بندھارا کی بیٹی نے شانے اچکائے۔ وان فاتح کو چائے بناتے دیکھنا ایک ایسا منظر ہے جو روز روز دیکھنے کو نہیں ملا کرتا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی اور وہ بدقت اسے قابو کیے ہوئی تھی، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فاتح نے کچھ سخت سا بڑبڑا کے اسے تمیز سے چلنے کا کہا اور آگے چلتا گیا، مگر تالیہ کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اسی لیے چائے کے اسٹال کا انتخاب کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ چائے خانے میں لگے مجمع کو سنبھال سکتا تھا۔
شام ہوئی تو بی این کی آفس کی شیشے کی کھڑکیوں کے باہر سناٹا باہر چھاتا اندھیرا واضح دکھائی دینے لگا۔ آفس کے سارے ہالس میں سفید بتیاں جل اٹھیں۔ اکثر لوگ چھٹی کر کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے، البتہ کچھ ذمہ دار افراد اپنے آفیسز میں کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے ہی گلاس والز کا ایک بڑا سا آفس تھا جس میں ممبر پارلیمنٹ ادیب سعود اپنی پاور چیئر پہ بیٹھا کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا آفس اس قطار میں تھا جہاں سارے آفیسز شیشے کی دیواروں سے بنائے گئے تھے۔ سامنے راہداری تھی اور اس کے پار سٹافرز کے کیبن بنے تھے۔ دروازہ کھلا اور تالیہ اندر داخل ہوئی تو ادیب نے سر اٹھایا، پھر مسکرایا اور اینک اتار کے رکھی۔ آئیں تالیہ، میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ آپ نے ایمان کے کیس کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا۔ وہ مسکرا دی اور سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لمبی سیاہ اسکرٹ پہ سفید منی کوٹ پہنے وہ سر پہ سفید ترچھا ہیڈ جمائے ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا تھا کہ اس نے آپ کے ساتھ ہی یہ کیوں کیا، تو میرے پاس آپ کا جواب موجود ہے۔ اوہ گریٹ! ادیب نے لیپ ٹاپ پلے دھکیلا اور دونوں ہاتھوں کو تھکاوٹ سے دباتے ٹیک لگائی۔ تو بتائیے، اس لڑکی نے مجھ پہ ہی کیوں الزام لگایا؟ ہینڈ والی لڑکی چند لمحے مسکرا کے اسے دیکھتی رہی، پھر گردن دائیں بائیں گھمائی اور دوبارہ اسے دیکھا۔ یہاں اور کوئی نہیں ہے ادیب صاحب، آپ اپنی یہ آسکر وننگ اداکاری ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ نیم روشن آفس میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا، پھر ادیب کے ماتھے پہ شکنیں ابھریں۔ ایکسکیوز می! اچنبھے سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اوہ پلیز! اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ ہم دونوں کو معلوم ہے اور پہلے دن سے معلوم ہے کہ ایمان سچ کہہ رہی تھی، آپ واقعی اس کو نازیبا ای میلز بھیجا کرتے تھے۔ ادیب چند لمحے اس کو دلچسپی سے دیکھتا رہا، پھر مسکرایا۔ چیتالیہ، آپ کو شاید خود بھی نہیں معلوم کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھا۔ ہم دونوں کو معلوم ہے کہ ہم سب پہلے دن سے اداکاری کر رہے ہیں، وہ طنزیں مسکرا کے بتانے لگی۔ بلکہ صرف میں نہیں، وان فاتح بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک ایسے پریڈیٹر ہیں جو ہر دوسری لڑکی کو ہراساں کرتے ہیں۔ رہی آپ کی بیوی، تو وہ بھی آپ کے سارے افیئر سے واقف ہے کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں، مگر وہ ٹھہری سیاسی بیوی۔ طاقت کے کھیل کے لیے بھرم رکھنے کی عادت آتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں معلوم تو پبلک کو نہیں معلوم کہ ایمان سچ کہہ رہی تھی۔ بہت خوبصورت الزام لگا رہی ہیں مجھ پہ آپ، ادیب محظوظ انداز میں مسکرا کے بولا۔ وہ ٹیک لگائے کرسی کو دائیں بائیں جھلا بھی رہا تھا، مگر ایک جھول ہے۔ اچھا جناب، وہ کیا؟ تالیہ نے ہیٹ اتار کے میز پہ رکھا۔ وہ بدستور کھڑی تھی۔ اگر میں نے واقعی ایمان کو نازیبا ای میلز بھیجی تھی تو اسے وہ پبلش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اگر بات ای میلز پہ آتی تو فورینزکس تک چلی جاتی اور اس کو معلوم تھا کہ پھر اس کو آپ کو بھیجی ای میلز بھی سامنے آئیں گی اور وہ رسوا ہو جائے گی۔ کیونکہ میں پہلے دن سے کہتی آئی ہوں کہ ایمان کو کسی نے ہراس نہیں کیا، اس نے منیر الکلام کو ہراس کیا، مگر خود ایمان کو جھکی اور چبا چبا کے بولی، کسی نے ہراس نہیں کیا۔ وہ اسی لیے آپ کی نازیبا ای میلز نہیں دکھا سکی کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان جو تھا وہ دونوں کی رضامندی سے تھا، اور اسے افیئر کہتے ہیں۔ بہت خوب! ادیب نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ وہ سچ بول رہی تھی۔ پھر بھی آپ پورا ہفتہ میڈیا کے سامنے میرے کردار کی گواہی دیتی رہی ہیں، آپ نے ایمان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ میں سیاسی ورکر ہوں ادیب صاحب، اور سیاست اسی گند کا تو نام ہے۔ میں نے آپ کے کردار کی گواہی کہیں بھی نہیں دی، میں نے تو صرف ایک کون کھیلا ہے۔ میں آپ سے توجہ ہٹانے کے لیے منیر الکلام کو لائم لائٹ میں لے آئی اور ایمان دفاع پہ اتر آئی۔ لوگ ایمان اور ادیب کو بھول کے ایمان اور منیر کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ پارٹی لیڈر ہیں اور آپ کو بچانا ساری پارٹی کی مجبوری تھی۔ آپ پہلے کہاں تھیں؟ اتنے دیر سے کیوں ملی آپ اس آفس کو؟ بس ذرا، آپ کی کولیگ نے مسکرا کے بات کی تو آپ اتر آئے نا اپنے انداز پہ۔ وہ ابھی تک استزائیہ مسکرا رہی تھی۔ ادیب صاحب، میں نے ایمان کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ اس مضبوط کردار کی نہیں تھی جس کی حامل لڑکیاں یہاں جاب کرتی ہیں۔ آپ نے اس کو نازیبا ای میلز بھیجی اور وہ پھسلتی چلی گئی۔ ہراسمنٹ خاموشی سے برداشت کرنا بزدلی ہے، اس کے خلاف بول اٹھنا بہادری ہے، اور اس پہ راضی ہو جانا بد چلنی ہے۔ ایمان نے تیسرا راستہ چنا، اس لیے ہم نے وہی کیا جو اپنی پارٹی کے غداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوبارہ یہ کام اس آفس میں کر سکیں گے۔ پیاری لڑکی، تمہاری باتیں بہت اچھی ہیں، مگر اسے معصومیت سے تھوڑی کھجائی۔
تم کسی بھی صورت میں میرا بال پیکا نہیں کر سکتی، کیونکہ تم نے خود اسٹیج پہ چڑھ کے میرے حق میں اتنی تقریریں کی ہیں کہ ملیشیا میں کوئی یقین نہیں کرے گا کہ میں کسی کو ہراس کر سکتا ہوں۔ تم بھی اخلاقی طور پہ میرے خلاف نہیں بول سکتی۔ اور رہی ہراسمنٹ، وہ میز کے عقب سے نکل کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو بی ہراسمنٹ کبھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایک عورت کے اٹھ کے الزام لگا دینے سے دنیا مرد کو بد کردار نہیں مان لیتی۔ تالیہ نے مسکراتے ہوئے گردن کو نفی میں دائیں بائیں جنبش دی۔ درست کہا، ایک عورت کا الزام کچھ ثابت نہیں کرتا، لیکن وہ مسکراتی ہوئی واپس دروازے تک آئی، شیشے کی دیوار کو زور سے بجایا جیسے کسی کو اشارہ دیا ہو، اور پھر مڑ کے ادیب کو دیکھا۔ لیکن اگر عورت ایک نہ ہو تو؟ ادیب کے ابرو اچنبے سے بینچے، اس نے چونک کے تالیہ کے عقب میں دیکھا۔ شیشے کی دیوار کے پار بنے کیبن سے ایک دم 6-7 لڑکیاں اٹھ کے آ کھڑی ہوئی تھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہ ایک زنجیر کی طرح راہداری میں کھڑی تھیں اور ادیب کو دیکھ رہی تھیں۔ اینک والی فریدہ بھی سنجیدہ چہرہ بنائے ان کے ساتھ تھی۔ ادیب بن سعود ایک دم سیدھا ہوا، چونک کے تالیہ کو دیکھا۔ ہراسمنٹ کو صرف ایک چیز ثابت کرتی ہے ادیب صاحب، اور وہ ہے عورتوں کا ایک سے زیادہ ہونا۔ ہیٹ والی لڑکی مسکرا کے کہہ رہی تھی، تصور کریں اگر ابھی اسی وقت یہ لڑکیاں ان کاغذات کو اپنے آفس میں ڈورز پہ چسپا کر دیں۔ تالیہ نے اپنی زنبیل سے زرد کارڈز کا ایک بنڈل نکالا اور بنڈل کو وہیں چھوڑ کے ایک کارڈ باہر لے آئی۔ بے احتیاطی سے بنڈل پھسلا اور سارے کارڈز فرش پہ بکھر گئے۔ راہداری میں کھڑے ہو کے اس نے کارڈ دیوار پہ چسپا کی، یوں کہ باہر کھڑی لڑکیاں نہیں دیکھ سکتی تھیں کہ اس کارڈ پہ کیا لکھا تھا، مگر ادیب کو صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی چپتی نظریں اس کارڈ پہ جمی تھی جس پہ بڑا بڑا می ٹو لکھا تھا۔ پیچھے کھڑی لڑکیاں ہنوز ادیب کو دیکھ رہی تھی۔ جب تالیہ نے دیکھا کہ وہ کارڈ دیکھ چکا ہے تو اس نے کارڈ اتار لی اور واپس آفس کے اندر آئی اور دروازے بند کر دیے۔ شیشے کے ساؤنڈ پروف دروازوں سے آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ تصور کریں کہ اگر یہ 7 لڑکیاں می ٹو سے ٹویٹ کریں اور دعویٰ کریں کہ آپ نے بھی ان کو ہراس کیا ہے، تو ادیب کے ماتھے پہ بل پڑ چکے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک لڑکی کو بھی کچھ نہیں کہا، وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ بہت چناؤ سے شکار کیا کرتا تھا۔ کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ مگر نہیں، ہراسمنٹ کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اب تالیہ کو دیکھ کے چبا چبا کے بولا تو تالیہ نے ہاتھ کو جھلانے والے انداز میں اشارہ کیا جیسے شہزادی کہتی تھی، تخلیہ، اور لڑکیاں اس کا اشارہ دے کے پلٹ گئیں۔ وان فاتح آپ کا اپنے آفس میں انتظار کر رہے ہیں، جائیے۔ راستہ چھوڑ دیا، ادیب اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ لڑکیوں کے کیبن کے پاس سے وہ بہت تیزی سے گزرا تھا، نظر تک نہ ملائی تھی۔ اس کے جاتے ہی تالیہ نے جلدی سے سارے پلے کارڈز اکٹھے کیے، لڑکیاں تب تک باہر آ چکی تھیں۔ کیا کہا ادیب صاحب نے؟ فریدہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ ہماری تنخواہ بڑھانے کے لیے HR میں بات کریں گے۔ ہاں، وہ سنبھل کے مسکرائی۔ وہ فاتح صاحب سے معاملہ ڈسکس کرنے گئے ہیں، مگر کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ کاغذ سمیٹ کے اٹھ گئی۔ لڑکیاں بہت خفا ہیں تو راضی ہو گئے۔ تم لوگ ان کو اسمائل نہ دینا، بس ناراض رہنا، ان کے لیے یہ پریشر کافی ہوگا۔ اچھا، فریدہ مطمئن ہو گئی، باقی لڑکیاں بھی پرجوش تھیں۔ یہ پلے کارڈز کس چیز کے ہیں؟ ایک نے پوچھ لیا۔ یہ کچھ خاص نہیں، پرنٹر نے ایکسٹرا چھپوا دی، میں ان کو دیوار پہ لگا کے بس دکھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا کون کھل جائے وہ کاغذات سنبھالتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وان فاتح کے آفس میں بے چین سا بیٹھا ادیب آگے ہو کے کہہ رہا تھا، فاتح، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، میں اب خیال رکھوں گا۔ تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور میں نے پہلے دن سے تمہاری عزت رکھنی چاہی، مگر میری چیف آف سٹاف بھی تمہیں جان ہی گئی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا سختی سے کہہ رہا تھا، سنجیدہ چہرہ اور برہم تھا۔ تم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ میری کیمپین چھوڑ کے حامی کا کیمپ جوائن کر لو، وہاں تمہیں کوئی نہیں لے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ بس کرو ادیب۔ اس نے سختی سے ہاتھ بلند کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ فاتح آگے ہوا اور غصے سے بولا، تمہیں شرمندگی تک نہیں ہے، ذرا سا بھی پچھتاوا نہیں ہے؟ میں نے آج صبح اپنے ووٹرز کے درمیان بیٹھ کے وعدہ کیا ہے کہ جب میں پاور میں آؤں گا تو پارٹی میں کوئی ہراس کرنے والا نہیں بچے گا۔ وہ ٹھیک ہے، مگر ہم بعد میں اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں، تم چیئرمین بن کے قانون بنانا، اور ہم بعد میں کیوں؟ سختی سے بولا، ابھی کیوں نہیں؟ کوئی بھی کام کرنے کا بہترین وقت اب بھی ہوتا ہے، اور میں آج سے اس منقولے پہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔
ادیب کچھ کہنے لگا، درمیان میں مت بولو، میری بات سنو، جھڑک کے اسے خاموش کرایا۔ بریفنگ روم میں رپورٹرز تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم وہاں جاؤ گے اور کہو گے کہ تم اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ریٹائرمنٹ لے رہے ہو، تم ملک سے باہر جا رہے ہو، وٹ ایور، جو بھی جھوٹ گھڑنا چاہو تم گھڑ لو، مگر ادیب بن سعود تم کچھ عرصے کے لیے مجھ سے آفس میں نظر نہیں آؤ گے۔ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ ادیب نے لب ایک دوسرے میں پیوست کر دی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اس دوران تم اپنی فیملی پہ توجہ دو اور بہتر شوہر بننے کی کوشش کرو، اب جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آل رائٹ، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے بے بسی بھرے غصے سے کہا۔ فائن، میں چلا جاؤں گا اس آفس سے، مگر تمہیں اتنا سیلف رائشس بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو الزام آج تم مجھ پہ لگا رہے ہو تم پہ واپس پلٹ سکتا ہے۔ ایکسکیوز می، اس نے اچنبھے سے آبرو اچکائے۔ ادیب نے کھڑے ہو کے اپنے کوٹ کی شکنیں برابر کیں، ٹائی کی ناٹ کسی اور پھر گردن کڑا کے تلخی سے بولا، تمہارے اور تمہاری پریٹی چیف آف سٹاف کے درمیان جو چل رہا ہے وہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا۔ اگر فاتح کو افسوس ہوا بھی تھا تو بظاہر اطمینان سے کہا، وان فاتح، میں دور سے دیکھ کے عورت اور مرد کے درمیان جلتی ٹینشن بھانپ لیتا ہوں، مگر خیر، میں ہیریسر پریڈیٹر چلا جاتا ہوں اس آفس سے، مگر تم لوگ اپنی پارٹی جاری رکھو۔ فائن، زور سے میز کے کنارے پہ ہاتھ مارا اور مڑ کے لمبے لمبے ڈگ برتا باہر نکل گیا۔ چوکھٹ پہ کھڑے اشر نے اسے جاتے دیکھا اور پھر اندر آیا۔ یہ اتنے غصے میں کیوں تھا؟ اسے وہ بتایا جو صبح ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، تو اس نے آخر میں وہی تلخی دکھائی جو ہر جاب سے نکالے جانے والا دکھاتا ہے۔ اوہ اچھا، بڑا خبیث آدمی ہے ویسے یہ، اشر ہنستے کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ میں حیران ہوں کہ آفس والوں کو اس کے کرتوت کیوں نہیں پتہ تھے ابھی تک۔ فاتح بس مسکرا دی اور سامنے پڑی فائل کھول لی۔ چند لمحے وہ دونوں یوں ہی بیٹھے رہے، آفس میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر فاتح نے نظریں اٹھا کے اشر کو دیکھا جو سوچ میں ڈوبا کھڑکی کے بلائنڈز کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم واپس آ گئے ہو ایش، اشر چونکا پھر مسکرا دیا۔ یہی چیزوں کی درست ترتیب تھی، میں بھی خوش ہوں کہ میں نے چیتالیہ کی بات مان لی۔ فاتح نے مسکرا کے اینک لگائی اور فائل کے صفحے پلٹانے لگا۔ اشر کچھ دیر بیٹھا، الفاظ تولتا رہا، پھر لہجے کو سرسری سا بنایا، چیتالیہ واقعی شادی شدہ ہیں کیا؟ فاتح نے اینک کے اوپر سے نظر اٹھا کے غور سے اسے دیکھا۔ کہتی تو وہ یہی ہے۔ اشر نے نظریں جھکا دیں، وہ جیسے سوچ میں تھا۔ فاتح غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایش، تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اشر چونکا پھر سنبھل کے مسکرایا۔ یوں ہی پوچھ رہا تھا کیونکہ ہم ایک ٹیم ہیں تو، اور تم اس کے لیے فیلنگز رکھنے لگے ہو۔ اس کی گہری آنکھیں اشر پہ جمی تھیں۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا، پھر بے بسی سے شانے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم۔ فاتح نے اینک اتاری اور فائل بند کر کے اس پہ رکھی۔ اسرا کو ہمیشہ سے لگتا تھا تم دونوں کے درمیان کچھ ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے درمیان بہت ساری دفتری سیاست ہے آ گئی ہے اب ہنگ۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتا رہا۔ کیا کہتا کہ جس دن وہ پہلی دفعہ سرخ لباس میں اسرا کی گیلری میں داخل ہوئی تھی اور اس نے اسے اوپر سے آتے دیکھا تھا، اس دن سے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکا تھا۔ تمہاری بہن اس سب سے بہت خوش ہوتی اگر تاشا شادی شدہ نہ ہوتی، مگر فاتح نے وقفہ دیا تو اشر کا ماتھا ٹنکا۔ وہ آگے ہوا، مگر کیا؟ تاشا نے مجھے اس روز کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی کا سوچ رہی ہے۔ اشر محمود کا سانس رک گیا، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا یہ خبر اسے ایسے بے چین کر دے گی۔ واقعی؟ وہ بے یقین تھا۔ دیکھو، جب تک وہ علیحدہ نہیں ہوتی تم اسے کوئی امید نہیں لگا سکتے، لیکن تب تک تم اپنے اور اس کے درمیان سے جھوٹ اور سیاست کو تو نکال سکتے ہو۔ اشر کے کندھے ڈھیلے بھرے، وہ مایوس نظر آنے لگا۔ اب شاید دیر ہو گئی ہے۔ سچ بولنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی، صرف سچائی ہی دو لوگوں کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ تم اگر اس کے لیے مخلص ہو تو پہلے اپنے اور اس کے درمیان سچائی لاؤ تاکہ تم اسے کھو نہ دو۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اشر نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ مجھے اسے کھونا نہیں چاہیے؟ وان فاتح سادگی سے مسکرایا، کیونکہ تالیہ مراد جیسی لڑکی سے آپ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں۔ وہ ایک فکرہ اشر محمود کے سارے فیصلے آسان کر گیا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا اور تیزی سے باہر کو لپکا۔ اسے تالیہ سے بات کرنی تھی، وہ اپنی سیٹ پہ نہیں تھی۔ وہ دیوانہ وار راہداری میں بھاگا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے لفٹ کی طرف جا رہی تھی۔ تالیہ، چیتالیہ، وہ پھولے تنفس کے ساتھ اس کے پیچھے آیا۔ وہ چونک کے مڑی، پھر اسے دیکھا تو سادگی سے مسکرائی۔
جی ایش، میرے آفس آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ عجلت میں کہتا اسے اپنے آفس لے آیا۔ وہ حیران سے اندر آئی تو اشر نے دروازہ بند کیا، پھر میز تک چلتا آیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آج کے لیے بہت اسٹنٹ، بہت گیمز کھیل لیا اشر، اب چھٹی کا وقت ہے۔ اور اسے یاد دلایا تو وہ جو تعصب سے اسے دیکھے جا رہا تھا، ٹھوڑی کو 2 انگلیوں سے مسلتے ہوئے بولا، مجھے ایک بہت بری بات معلوم ہوئی ہے۔ مثلاً کیا؟ وہ ٹھنڈے سے انداز میں بولی، آپ نے عثمان کو جاب سے نکالا تھا اور اسے بدلے کے طور پہ کچھ غلط کر دیا ہے۔ تالیہ نے سکون سے آبرو اٹھائی۔ اور وہ کیا؟ وہ صوفیہ رحمان کے پاس چلا گیا اور آپ کو مشکوک قرار دے دیا۔ میری اطلاع کے مطابق صوفیہ رحمان آپ کی تفتیشی فائل کھلوا رہی ہے۔ وہ لوگ آپ کی کوئی کمزوری، کوئی چھپی چیز کھوجنا چاہتے ہیں۔ تالیہ چند لمحے اس کو بے تاثر نظروں سے دیکھتی رہی۔ اشر کو لگا وہ اب بھی پرسکون ہے جیسے وہ ہمیشہ ہوتی تھی، مگر عثمان نے کیا کیا ہے؟ اس کا بیگ نیچے گرا اور اس کی بے یقینی سی پھیلتی آنکھیں دکھائی دیں تو اشر محمود کا تنفس تنگ ہوا۔ عثمان نے بدلے کے طور پہ؟ تالیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ عثمان تو آپ کا آدمی تھا، آپ کے اشاروں پہ چلتا تھا، آپ نے بھیجا ہے اسے صوفیہ کے پاس۔ تالیہ مراد غائب ہو چکی تھی اور وہ غراتی ہوئی شہزادی تاشا اس کے اوپر مکمل طور پہ چھا چکی تھی۔ نہیں، میں نے نہیں۔ وہ آگے بڑھی اور ایک ہاتھ سے اشر کی گردن دبوچ لی، پھر اسے دھکیلتی ہوئی پیچھے لے گئی اور جھٹکے سے اسے دیوار سے لگایا۔ اگلے ہی پل اس نے ایک تیز دھار چاقو اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ مجھے لگا میں نئے دوست بنا رہی ہوں، مگر تم مجھ سے ہی انسیکیور ہو گئے۔ تم نے میرے پیچھے حکومتی تفتیش ٹیم لگا دی، یو ایڈیٹ۔ وہ اس کو گلے سے دبوچے، چاقو کی نوک اس کی گردن میں پیوست کیے گڑا رہی تھی۔ سرخ آنکھیں، جارحانہ انداز اور یہ حلق سے نکلتی گراہٹ نما آواز۔ اشر محمود دیوار سے لگا بالکل ساخت ہو چکا تھا۔ خدا کی قسم اشر، اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہاری اور تمہاری بہن کی گردنیں کاٹ کے رکھ دوں گی۔ اس کی گردن کو جھٹکا دے کے چھوڑا۔ تم لوگ جانتے بھی نہیں ہو کہ میں کتنی بڑی بلا ہوں۔ لال انگارہ آنکھوں کے ساتھ گڑاتے ہوئی پیچھے ہٹی۔ تم بالکل نہیں جانتے مجھے۔ وہ ششدر سا کھڑا تھا۔ وہ پیچھے ہٹی اور پھر ایک ہاتھ مار کے میز کی ساری چیزیں گرا دی۔ کانچ کی کوئی نازک چیز ٹوٹ بھی گئی، مگر مجال ہے جو اشر محمود ذرا سا بھی ہلا ہو۔ تالیہ نے بیگ اٹھایا، ایک حقارت آمیز خصیلی نظر اس پہ ڈالی اور پیر سے نیچے لڑکی چیزوں کو ٹھوکر مارتی باہر نکل گئی۔ اشر نے 2 انگلیوں سے گردن کو چھوا۔ جہاں خنجر کی نوک رکھی تھی وہاں ذرا سا کٹ لگ گیا تھا اور خون کی سرخ بوند نیچے لڑک رہی تھی۔ اشر نے رنگین پورے سامنے اٹھا کے دیکھے، وہ ابھی تک ششدر تھا۔ یہ خنجر کہاں سے آیا؟ یہ تالیہ نے گردن دبوچنا کہاں سے سیکھا؟ وہ لاجواب ہو چکا تھا اور باہر راہداری میں چلتی تالیہ مراد کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس کا سارا وجود دہل کے رہ گیا تھا اور وہ بالکل سانس روک کے آفس کیبن کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ سراسیمگی اور چوکنی نظروں سے اطراف میں دیکھ بھی رہی تھی۔ بازو سینے پہ یوں لپیٹ رکھے تھے جیسے وہ جنگل میں کانٹوں سے بچ کے چل رہی ہو، پیچھے شکاری کتے ہوں اور اسے اپنی خوشبو کو دبانے کے لیے کالی مرچ کے پتے بھی نہ مل رہے ہوں۔ فائلیں ہاتھ میں لیے سامنے سے گزرتے دانیال نے مسکراتے اسے خدا حافظ کہا۔ اگر یہ جان لے کہ تالیہ گیل کی سب سے ماہر اسکیمر ہے تو؟ وہ آگے بڑھتی گئی۔ فریدہ نے اپنے کیبن سے گردن اونچی کر کے اسے الوداع بولا۔ وہ اسے جواب تک نہ دے سکی۔ اگر فریدہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عورتوں کے زیورات چرا کے اس مقام تک پہنچی ہے۔ لفٹ مین نے ادب سے سر جھکایا اور سامنے سے ہٹ گیا۔ اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ تالیہ نے اتنے سال لوگوں کے لاکرز اور پرس خالی کیے ہیں تو کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ لفٹ میں کھڑی ہوئی اور بٹن دبایا۔ سامنے آفس کا منظر نظر آ رہا تھا۔ دروازے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تو منظر تنگ ہوتا گیا۔ یہ وہ آفس ہے جس کے لیے وہ بڑے سے بڑے فارم پہ جا کے لڑی تھی، اپنا چہرہ منظر عام پر لے آئی تھی۔ ان لوگوں کی نظروں میں عزت اس نے بہت مشکل سے بنائی تھی، مگر کیا سارے گناہ اور جرائم اس کا تعاقب کر رہے تھے؟ کیا وہ معاف نہیں ہوئے تھے؟ دروازے ایک دوسرے میں مل گئے اور اس کا سینہ گھٹتا گیا۔ وہ بازو اپنے گرد لپیٹے سراسیمگی کی حالت میں کونے میں کھڑی رہی۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی اور اس کا پریشان دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اگر وان فاتح کو علم ہوا کہ تالیہ ہی حالم ہے اور حالم ایک چور تھا تو وہ اسے کن نظروں سے دیکھے گی؟ یا اللہ، اب وہ کیا کرے گی؟
چند میل دور پروسیکیوشن آفس کے اس وسیع کمرے میں بیٹھا ادیر عمر پروسیکیوٹر اینک لگائے ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی۔ دفتر دروازہ کھلا اور ایک سانولی رنگت اور لمبے بالوں والا اور رنگ اصلی نوجوان اندر داخل ہوا۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ وہ انویسٹیگیٹر تھا اور اکثر انویسٹیگیٹرز کی طرح بے پرواہ سے ہولیے میں تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ کے اوپر چمکتے کپڑے کی سیاہ جیکٹ اس نے اس موسم میں بھی پہن رکھی تھی۔ بال لمبے اور ہاتھوں پہ ٹیٹو بنے دکھائی دیتے تھے۔ پروسیکیوٹر احمد نظام کو فائل پہ جھکے دیکھ کے انویسٹیگیٹر کنکارا، یہ تالیہ مراد والا کیس ہے نا؟ آپ صبح کہہ رہے تھے کہ اس پہ کچھ نہیں ملا تو ہمیں اس فائل کو بند کرنا پڑے گا۔ وہ صبح کی بات تھی، شام کو حالات بدل گئے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے اینک کے اوپر سے مسکرا کے اسے دیکھا اور موبائل اسکرین روشن کر کے اسے دکھائی۔ یہ تالیہ مراد کی پریس بریفنگ ہے جس کے نیچے فیس بک پہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں۔ مجھے یہ کمنٹ چونکا آ گیا ہے۔ انویسٹیگیٹر نے فون اس کے ہاتھ سے لیا اور غور سے اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمنٹ تھا، یہ لڑکی ہمارے قریبی سوپ پارلر والی ویٹریس جیسی لگتی ہے۔ اس کا نام بھی تالیہ تھا۔ یہ اس کی بہن تو نہیں؟ سوشل میڈیا پہ ہر شخص کو رائے دہی کی آزادی تھی اور کسی عام شہری نے یوں ہی اپنی رائے دے دی تھی۔ البتہ انویسٹیگیٹر نے چونک کے چیف پروسیکیوٹر کو دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فائل کو بند نہیں کر رہے، ہمیں بالآخر ایک لیڈ مل گئی ہے۔ انہوں نے ٹیک لگا کے بازوں کا تکیہ بنا کے سر کے پیچھے رکھا اور فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اس کمنٹ کرنے والے کو ڈھونڈو اور تفتیش کے لیے آفس بلاؤ، میں خود اس سے سوال جواب کروں گا، پھر ہم اس سوپ پارلر بھی جائیں گے۔ اس آفیسر نے درست کہا تھا، شاید یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو یہ خود کو ظاہر کرتی ہے۔ زبردست سر، انویسٹیگیٹر جوش سے بولا، ایسے فراڈ لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا بہت ضروری ہے۔ یہ کیس یقیناً کیس آف دی ایئر بننے والا ہے۔ مگر وہ غلط تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک معمولی لیڈ سے شروع ہونے والا کیس دراصل کیس آف دی سینچری بننے جا رہا تھا۔ سیمینار ہال کی کرسیاں مہمانوں سے بھری تھی۔ اونچی چھت پہ لگے ساری بتیاں روشن تھیں۔ جہاں کیمرے مین کے کیمرے اسٹیج کی عکس بندی میں مصروف تھے، وہیں مہمان خاموشی اور ادب سے ڈائس پہ کھڑی اسرا کو سن رہے تھے، جو ورک پلیس پہ خواتین کو پیش آنے والی ہراسمنٹ کے موضوع پہ لیکچر دینے آئی تھی۔ اسرا سر کو سفید اسٹال سے ڈھانپے ہوئے تھی اور کانوں کے موتیے نظر آ رہے تھے۔ ہلکے میک اپ اور نیوی بلو اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس وہ ڈائس کے پیچھے کھڑی مطمئن اور پرسکون بیٹھی دکھائی دیتی تھی۔ دونوں ہاتھ ڈائس کے کناروں پہ رکھے وہ بااعتماد سے ہال کو دیکھتی مائک میں کہہ رہی تھی، مجھے اس سیمینار کے لیے بلایا تو میں ہچکچا رہی تھی کہ کیا بولوں گی۔ اتنا عرصہ منظر سے غائب رہنے کے بعد واپس سیاسی گرمیوں میں حصہ لینا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ سادگی سے مسکرا کے بتا رہی تھی، اسٹریٹ پولز کی دھندلیار روشنی تاریک سڑک کو نیم روشن کیے ہوئے تھی۔ بارش کی بوندیں بس کے شیشوں پہ لکیریں چھوڑنے لگیں۔ بس کے اندر تالیہ اداسی سے کھڑکی سے سر ٹکائے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے پھر بھی واپس آنے کا فیصلہ کیا، صرف اپنی بیٹی آریانہ کی وجہ سے۔ مائک میں بولتی اسرا کی آواز نم ہوئی اور مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آریانہ واقعی اس روز اس دنیا سے چلی گئی تھی تو میرا دل چاہا میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں۔ لیکن اگر میں نے بھی ہار مان لی تو ملیشیا کی ان بیٹیوں کی آواز کون بنے گا جو روز کسی نہ کسی ظلم کا شکار ہوتی ہیں؟ ذوالقفلی اپنے دیوان خانے میں فرش پہ بیٹھا، دو بوتلوں کو ایک ساتھ ایک شیشے کے پیالے میں انڈیل رہا تھا جب کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ شیلف پہ رکھی سفید مائع سے بھری شیشی چمک رہی تھی، اس میں بھرا مائع ذرا ذرا سا کم ہونے لگا تھا۔ ذوالقفلی مسکرایا، فاتح نے ایک سوال کا جواب پا لیا تھا یقیناً۔ میں اسرا محمود، پاریس نیشنل کے ہونے والے چیئرمین کی بیوی، یہ اعتراف کرتی ہوں میں نے خود آفیسز میں خواتین کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنتے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو صرف جسم کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، دماغ کے طور پہ نہیں۔ مگر اب وہ وقت آ گیا ہے جب مردوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جاب کرنے والی لڑکیاں آفس افیئر چلانے یا مردوں کو خوش کرنے نہیں آتیں۔ آفس چیئر پہ بیٹھے فاتح نے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی تو اپنے ہاتھ کی پشت پہ بنے نشان کو دیکھ کے ٹھہرا۔ زخم اب مندمل ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ زخم کیسے آیا تھا، اس نے سوچا ہی تھا کہ لمحے بھر کے لیے آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر چھانے لگا۔ اسے لگا وہ ایک سلاخ دار کال کوٹری میں بیٹھا ہے، اس کے جسم میں درد ہے اور
اور ساتھ بیٹھی جھکے سر والی لڑکی اس کے ہاتھ پہ مرہم لگا رہی ہے۔ یکا یک وہ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھتی ہے تو وہ چونکتا ہے۔ اس سنہری پونی اور سیاہ لباس والی تالیہ ہے۔ لڑکیاں حجاب پہنے یا نہ پہنے، اگر وہ کسی مرد میں دلچسپی نہیں دکھا رہی تو اس لیے کہ وہ جاب کی جگہ پہ جاب کرنے آئی ہیں۔ لڑکیوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کام کی جگہ میں وہ ایک حدود میں رہ کے اپنے کولیگ سے اچھا ریلیشن شپ رکھ سکتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتی ہیں، اچھے مشورے دے سکتی ہیں، مشکل میں کام آ سکتی ہیں۔ مگر جیسے ہی کوئی مرد کسی عورت سے یا کوئی عورت کسی مرد سے غیر اخلاقی یا معنی کے اس گفتگو کرے، وہاں آپ کو فوراً رد عمل دینا ہوگا، تقریر کرتی اسرا اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ فاتح چونکا۔ لمحے بھر کے لیے ذہن میں دکھائی دینے والا منظر بلبلے کی طرح پھٹ کے غائب ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے اطراف میں دیکھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور سب ٹھیک تھا، مگر یہ کیسا منظر اسے یاد آیا تھا، جیسے وہ کسی قید خانے میں ہو اور زمین پہ بیٹھی تالی اس کے مرہم لگا رہی ہو۔ شاید میری طبیعت خراب ہے جو مجھے الٹی سیدھی چیزیں نظر آنے لگی ہیں۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ باس کو اپنے کام سے خوش کریں، اچھی شکل یا مسکراہٹوں یا فرینکنیس سے نہیں، آپ کو اپنی عزت خود کروانی ہوتی ہے۔ مگر کچھ مرد ان ساری احتیاط پسندیوں کے باعزت لڑکیوں کو ہراس کرتے ہیں۔ اسرا بول رہی تھی اور سب خاموشی اور توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ کیمرہ مین مسلسل اس کی عکس بندی کر رہے تھے۔ اشر باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا گردن پہ دوا لگا رہا تھا۔ اس کا سارا وجود ابھی تک ششتر تھا۔ وہ 6 فٹ کا مرد تھا اور چاہتا تو تالیہ پہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا، مگر صدمہ اتنا شدید تھا کہ اسے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہو سکا۔ کاش میں نے اس کی بات مان کے تالیہ کی فائل کھلوانے کے لیے عثمان کو نہ بھیجا ہوتا۔ اس کے پچھتاوے لامحدود تھے۔ اس کے 2 ہی حل ہیں۔ بطور معاشرہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک محفوظ فاصلہ رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر، ٹیچرز، انجینئر، سیاسی ورکر سب محفوظ ماحول میں کام کریں، بے شک کریں، مگر ایک فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، ایڈم اور داتن حالم کے بنگلے کے لاؤنج میں بیٹھے مختلف کاغذات بکھیرے ہوئے تھے۔ سامنے کری پفس بھی پلیٹ میں رکھے تھے جن کو مسلسل کھاتے ہوئے وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے زبانی یا جسمانی طور پہ غیر آرام دہ فعل کرے، آپ نے فوراً رد عمل دینا ہے۔ ہمیں ہراسمنٹ کے خلاف لڑنے کے لیے شیم کو اس ساری ایکویشن سے نکالنا ہوگا۔ اگر سڑک پہ کسی نے چھوا ہے تو مڑ کے اس پہ اسی وقت حملہ کرو، اپنے پرس سے مارو یا ہاتھ سے، مگر اس کا برابر کا جواب دو۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی اور وہ انگلی اٹھا کے جارحانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اگر بس میں کوئی تنگ کرے تو لوگوں کو اکٹھا کرو، اگر آفس میں کوئی ہراس کرے تو نوکری یا شرم کی پرواہ کیے بغیر آسمان سر پہ اٹھا لو۔ آپ کو اگر ہراسمنٹ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ فوراً اسی وقت آواز اٹھانا ہے۔ بس میں بیٹھی تالیہ وقفے سے اپنے مختلف کانٹیکٹس کو فون کر رہی تھی۔ فلاں بینک سے پیسے نکلوانے ہیں، فلاں شناخت کو تباہ کرنا ہے، فلاں ادارے سے اپنی فائل ہٹانی ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک ثبوت مٹانے میں لگی تھی۔ آج کل لڑکیاں کئی سال بعد آ کے بتا رہی ہیں کہ فلاں شخص نے ان کو ہراس کیا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ اس وقت کیوں خاموش رہیں۔ نہیں، آپ کو نہیں معلوم عورت کی کتنی مجبوریاں اور خوف اسے خاموش رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اب خاموشی توڑنی ہوگی۔ میں ایک ماں ہوں، اس بیٹی کی ماں جو مظلوم تھی اور دوسروں کے سیاسی انات کا شکار بن گئی۔ ایک مظلوم بیٹی کی ماں آپ سے کہہ رہی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے، ٹائم از اب۔ تالیہ سوپ پارلر میں چلی آئی تھی اور اب پچھلے کمرے میں کھڑی بوڑھے شیف کو منت اور مجبوری سے ایک داستان سنا رہی تھی۔ شیف اسے یقین دلا رہا تھا کہ اس کا تمام ورک ریکارڈ، CCTV فوٹیجز وہ مٹا دے گا اور پارلر کا کوئی ملازم کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا۔ تالیہ نے نئی زندگی شروع کی تھی اور وہ سب اس کا ساتھ دیں گے۔ اب ہمیں نئے قوانین بنانے ہوں گے جو آواز اٹھانے والی اور میٹو کہنے والی لڑکیوں کا ساتھ دیں۔ وہ انگلیوں کی وکٹری بنا کے اسرا نے اوپر اٹھائی۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرا شوہر وان فاتح بن رمضان حکومت میں آ کے ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کے خلاف ٹھوس قوانین بنائے گا، کیونکہ وہ ایک ظلم کی گئی بچی کا باپ ہے اور ساری مظلوم بیٹیوں کا درد سمجھتا ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی اور لبوں پہ مسکراہٹ لیے ان کو یقین دلا رہی تھی۔ اسٹیج پہ روشنیاں بکھری تھی اور ان میں کھڑی اسرا بہت باوقار اور پرعزم لگ رہی تھی۔ وہ ٹھہری تو ہال میں بیٹھے مہمان اپنی نشستوں سے اٹھ گئے اور بے ساختہ تالیاں بجانے لگے۔ تالیہ مراد حالم کے بنگلے کے سامنے کھڑی رات کے اس پہر گردن اونچی کر کے اس بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔
تاش کے پتوں سے بنا یہ بنگلہ کیا اس کے سر پہ آنے والا تھا؟ وہ اندر تک دہل کے رہ گئی تھی۔ وہ اندر آئی تو لاؤنج میں سامنے کاغذات اور لیپ ٹاپ پھیلائے داتن اور ایڈم بیٹھے تھے۔ اس وقت تک تالیہ اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی، بس سنجیدہ چہرہ بنائے اندر آئی اور بیگ میز پہ رکھا۔ تالیہ، آپ یقین نہیں کریں گی کہ ہم نے دسی کی، میں نے کیسی عظیم دریافت کی۔ سامنے بیٹھا ایڈم اسے دیکھتے ہی جوش سے چہک کے بولا۔ وہ پہلے اتنے مسئلوں میں گھری تھی، اس وقت وہ ایڈم کے ہم نے نہیں میں نے کہنے پہ داتن کی خفگی سننے کے موڈ میں نہیں تھی، اس سے قدرے جھڑک کے ان دونوں کو اپنے جھگڑے کم کرنے کا کہنے ہی لگی تھی کہ داتن بول اٹھی۔ واقعی یہ صرف ایڈم کی اپنی ذہانت کا کمال ہے، ورنہ میں اکیلی تو یہ نہیں کر سکتی۔ خیر، آپ نے میری بہت مدد کی، آپ نہ ہوتی تو میں جلد ہمت ہار دیتا۔ وہ اعتراف کر رہا تھا۔ لڑکے، تم اتنی جلدی ہمت کیوں ہارتے ہو؟ ہماری تالیہ سے کچھ سیکھو، اور ابھی تو تمہیں بہت آگے جانا ہے، سیلیبریٹی جرنلسٹ بننا ہے۔ آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے واقعی یقین آ گیا کہ میں بہت آگے جا سکا ہوں، بس میرا وزن بھی نہ آگے چلا جائے۔ ایڈم نے کھیلتے ہوئے پلیٹ سے کڑی پف اٹھایا اور دانتوں سے کترا تو دادن ہنس دی۔ کھاؤ کھاؤ، تمہارے لیے ہی بنائے ہیں۔ دادن پھدوکا جب کسی کو پسند کرتی ہے تو اس کے لیے دنیا کے بہترین کھانے بناتی ہے۔ ویسے میں بھی یہاں موجود ہوں۔ وہ جو سامنے کھڑی آبرو استجابیہ اٹھائیں دونوں کی گفتگویاں کرتے دیکھ رہی تھی، شاکڈ سی آواز میں بولی تو ایڈم نے سادگی سے مسکرا کے دیکھا۔ آف کورس تالیہ، آئیں بیٹھیں، آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ دیکھ تو میں رہی ہوں۔ اس نے ناخوشی سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ بہت سے لوگوں نے نئے دوست بنا لیے ہیں، لگتا ہے کوئی جل رہا ہے ایڈم۔ داتن نے مسکراہٹ دبا کے کہا تو شہزادی نے کندھے اچکائے۔ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا مجھ پہ جو تم دونوں سے جلوں گی۔ پلیز اپنی شیرلاک ہومز والی سرگرمیاں جاری رکھو۔ وہ ساری جھٹکتی کچن کی طرح بھری تو ایڈم نے برا مانے بغیر پکارا۔ اتنی اچھی پہیلی دکھانے لگا تھا آپ کو؟ میرے پاس اپنی میری پہیلیاں ہیں سلجھانے کو، تم اپنا کام کرو۔ وہ چپ چاپ کچن کی میز پہ بیٹھ گئی اور اس پہ پرچی کو کھول کے گھورنے لگی، جبکہ ذہن اشرسو پارلر ان تمام وارداتوں میں الجھا تھا جو اس نے کبھی کی تھیں۔ داتن چپ چاپ اٹھی اور چولہے پہ اس کی پسند کا کچھ فرائی کرنے کا اہتمام کرنے لگی، اور ایڈم کچن کی گول میز پہ اس کے مقابل آ بیٹھا اور نرمی سے پوچھنے لگا، لگتا ہے پھر بہت سے بےعزتی ہوئی ہے؟ خیر ہے تالیہ، ایسا ہوتا ہے، آپ کتابیں۔ ابھی یہ دو لفظ بولے ہی تھے کہ تالیہ نے جھپٹ کے سٹینڈ سے چھری اٹھائی اور اس کی طرف بلند کی۔ یہ فکرے بول کے تو دکھاؤ تم آج۔ چیر دینے والی نظروں سے گھورا تو ایڈم نے فوراً سے دایاں ہاتھ پیچھے کر لیا۔ واو، بڑے دن بعد شہزادی تاشا نظر آئیں۔ تالیہ نے ایک دم چھری گرا دی اور بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے چھری پکڑی تھی، پھر جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ یہ میں نہیں ہوں۔ تالیہ، آپ کیوں خود سے جنگ کر رہی ہیں؟ آپ کے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے ملاقے میں چند ماہ کے لیے شہزادی کا صرف کردار ادا کیا تھا، میں وہ شہزادی نہیں ہوں جو حکومت کرتی تھی، میں ایک فین گرل ہوں جو دیوان فاتح کی رفتار سے ملتے ملتے ہانپنے لگ جاتی ہے۔ آپ واقعی ایک ہنسمکھ اور زندہ دل فین گرل ہی ہیں اور ایک سابقہ اسکیمر تالیہ، مگر آپ وہ مغرور شہزادی بھی ہیں جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتی تھی۔ آپ یہ دونوں ہیں۔ ہم سب کے اندر ایک ظالم ملکہ بننے کا خواہشمند وجود ہوتا ہے اور میں نے آپ کو اسی طرح تسلیم کر لیا ہے۔ مجھے داتن نے سمجھایا کہ انسان جو ہوتا ہے اسے اپنے آپ کو ویسے ہی قبول کر کے اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنانا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ چولہے پہ کام کرتی داتن نے محض مسکرا کے اسے دیکھا اور کام جاری رکھا۔ وہ ان دونوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ اف ایڈم، تم نہیں سمجھو گے۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ ہر چیز غلط ہو رہی ہے، اوپر سے فاتح نے اس رات ذوالکفلی کو میرے لیے یہ چٹ تھما دی اور میں اس پہیلی کو حل نہیں کر پا رہی۔ پھر شیشے کے گلاس تلے رکھی چٹ نکال کے اسے دکھائی۔ کیا تم اس کو حل کر سکتے ہو؟ ایڈم نے ایک نظر ان ہنسوں کو دیکھا اور دوسری سادہ نظر تالیہ پہ ڈالی۔ بالکل نہیں، اسے اسی کو حل کرنا چاہیے جس کو وان فاتح نے یہ دی ہے۔ وہ جو پر امید ہوئی تھی منہ بنا کے اسے دیکھنے لگی۔ میں عالم ہوں اور اس کو مختلف فارمولوں، الگوریتھمز اور سائفرز کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر چکی ہوں، مگر یہ کوئی ایسا کوڈ ہے جو ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ نہ یہ نمبر کسی کا فون نمبر ہے، نہ بینک اکاؤنٹ، نہ شناختی کارڈ نمبر۔ وہ زچ ہو چکی تھی۔
یہی تو آپ کی غلطی ہے، آپ اسے حالم یعنی تالیہ بن کے سوچ رہی ہیں۔ حالم تو ماہر ہے، بے پناہ ذہانت کا مالک، بڑے بڑے کورس بریک کرنے والا۔ یہ چٹ وان فاتح نے حالم کو نہیں دی تھی۔ تالیہ نے اچنبھے سے آبرو اکٹھے کیے۔ تم اتنی لمبی تقریر کے بجائے صرف صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے ایڈم؟ ایڈم کی آنکھیں شرارت سے چمکیں۔ وان فاتح آپ کی زبانی جنگل میں آپ کی کہانی ضرور سن چکے تھے، مگر وہ کبھی کے ایل والی تالیہ مراد کو جو کوٹس توڑنے میں ماہر تھی جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ حالم سے کبھی کیل میں نہیں ملے تھے۔ ہیں؟ فاتح صاحب صرف شہزادی تاشا سے واقف تھے۔ وہ شہزادی تاشا جس نے جنگل میں ان کے ساتھ سفر کیا تھا۔ وہ کوئی ظالم ملکہ بننے کی خواہشمند لڑکی نہیں تھی، وہ پر اعتماد تھی، اپنے آگے کسی کی ذہانت کو کچھ نہ سمجھتی تھی۔ وہ کمون ڈریگن کی آنکھ میں بے رحمی سے تیر چلا سکتی تھی، اندھیرے پانیوں میں سفر کرتی خزانے کے جزیرے تک جا پہنچی تھی، جس نے قید خانے میں جا کے سپاہیوں سے کہا تھا کہ وہ ان کی ہونے والی ملکہ ہے۔ وہ فین گرل نہیں تھی، وہ ملکہ تھی، اور یہ چٹ انہوں نے اس تاشا کے لیے دی تھی۔ اگر آپ یہ چیف آف سٹاف والی محکوم اور سادہ سی تالیہ بن کے اس پہیلی کو حل کرنا چاہیں گی تو آئی ایم سوری، مگر آپ کبھی اسے حل نہیں کر سکیں گی۔ نہ آپ حالم جیسی انویسٹیگیٹر بن کے اس کورس کو توڑ پائیں گی۔ آپ کو پہلے یہ تعین کرنا پڑے گا کہ آپ کون ہیں۔ وہ اسے سنے گئی، چپ چاپ سنے گئی، پھر اس نے آنکھیں بند کیں۔ تاج، انگوٹھیاں، کامدار لباس، تیروں سے بھرا ترکش تلوار، کچھ بھی اس کے پاس نہ تھا، مگر اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ جانتی تھی کہ مراد راجہ کی بیٹی ہے، ایک شکار باز، ایک شہزادی جو ملاکے سلطنت کے سلطان کی ملکہ بننے جا رہی تھی، جس نے راجہ مراد کو چکمہ دیا تھا اور غلاموں کو محل کے باہر لا کھڑا کیا تھا، جو غار کے محفوظ شکار باز کے خون میں لت پت وجود کی پرواہ کیے بغیر اس کو گردن سے دبوچ کے خزانے کا پوچھ رہی تھی، جو قید خانے میں فاتح پہ تشدد کرتے سپاہیوں پہ غرا رہی تھی، جو شاہی مورخ سے اپنی تعریفیں لکھوایا کرتی تھی۔ اور اس لمحے میں تالیہ کو احساس ہوا کہ وہ کون تھی۔ وہ خود اپنی فین تھی۔ وہ اپنی تعریفیں اس لیے لکھوایا کرتی تھی کیونکہ وہ اپنی ذہانت کے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتی تھی۔ وہ شہزادی تھی اور ایڈم محرک، جبکہ وہ فاتح غلام تھا۔ غلام؟ وہ چونکی وان فاتح صرف ایک غلام تھا ایڈم۔ وہ بولی تو چکنا لہجہ مختلف تھا۔ ایڈم زیر لب مسکرایا۔ وان فاتح میری طرح گردن کرائی، کوڈز بنانے اور توڑنے میں ماہر نہیں تھے، وہ تو ایک سیاست دان تھا، اسے یہ کام نہیں آتے۔ میں اس کو غلط طریقے سے حل کر رہی تھی۔ اس نے چٹ اوپر اٹھا کے اسے غور سے دیکھا۔ میں اس پہ دنیا کا مشکل سے مشکل ترین فارمولہ اپلائی کر رہی تھی، جبکہ اگر اسے وان فاتح نے لکھا ہے تو اسے کوئی بہت آسان چیز ہونا چاہیے۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ چیز بہت سادہ ہوگی۔ آپ فین گرل بن کے نہ سوچیں، وہ ذہین شہزادی بن کے سوچیں جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایڈم نے پین اس کی طرف بڑھایا۔ پتہ ہے کیا؟ وہ اسے سنے بغیر پین لے کر جلدی سے کاغذ پہ حروف لکھنے لگی۔ یہ سادہ شفٹ سائفر ہے، ہر ہندسہ حروف تہجی کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ون کا مطلب ہے پہلا حرف اے۔ وہ تیز تیز ہر حصے کے ساتھ اس کے نمبر والے حروف تہجی لکھ رہی تھی۔ جو فکرہ بنا وہ حروف کا صرف مغلوبہ لگ رہا تھا۔ چونکہ شفٹ سائفر ہے تو ہر حرف سے اگلا صرف لکھنا ہوگا۔ ون کے لیے اے کی جگہ بی لکھوں گی۔ اور تالیہ مسکرائے۔ یہ تو بچوں والا سائفر ہے۔ میرے باس کو تو مشکل کوڈز لکھنے ہی نہیں آتے، شہزادی نے نخرے سے سوچا تھا۔ دانتن فرائی مچھلی لیے ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، چٹ اب درمیان میں رکھی تھی اور اس پہ لکھا نظر آ رہا تھا، اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے۔ وہ الفاظ خون کو سرد کر دینے والے تھے۔ وہ تینوں لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گئے تھے۔ اس کا کس کا؟ ظاہر ہے آریانہ کا۔ انہوں نے جنگل میں مجھے آریانہ کا قصہ سنایا تھا۔ وہ چاہتے تھے، مگر چونکہ وہ مجھے چھوڑ رہی تھی اسی لیے انہوں نے مجھے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ساری بات اس کے سمجھ میں آ رہی تھی، مگر جب ان کو 3 سوالوں کا علم ہوا تو انہیں لگا کہ میں اور وہ الگ نہیں ہو سکتے۔ تب انہوں نے ذوالکفلی کے پاس میرے لیے ہنٹ چھوڑا، کیونکہ وہ چاہتے تھے میں آریانہ کو انصاف دلاؤں۔ یہ انکشاف ان کو ملاقے میں کسی وجہ سے ہوا ہوگا، وہ یادداشت کھونے پہ سے بھولنا نہیں چاہتے ہوں گے۔ مگر آریانہ کو تو صوفیہ رحمان نے مارا تھا۔ ایڈم حیران ہوا۔
ہاں اس نے ہی کیا تھا وہ سب، سارے ملک کو معلوم ہے۔ ذاتن کو بھی اچنبھا ہوا، مگر تاشا بنت مراد آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اس چٹ کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، صوفیہ رحمان نے آریانہ کو نہیں مارا تھا۔ اس کی نظریں ان الفاظ پہ جمی تھیں۔ میں جانتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ آریانہ فیری ٹیلز میں رہنے والی بچی تھی اور اس کی پسندیدہ فیری ٹیل سنو وائٹ تھی۔ ہاں تو ذاتن خفا ہوئی، سنو وائٹ میں بھی ظالم ملکہ نے شہزادی کے لیے جنگل میں شکاری بھیجا تھا، اور ہمارے ملک کی ظالم ملکہ صوفیہ رحمان ہی ہے۔ ہوں، اس نے دھیرے سے گردن ہلائی۔ وہ ابھی تک بنا پلک جھپکے کاغذ کو دیکھ رہی تھی۔ تم بھول رہی ہو کہ سنو وائٹ میں ظالم ملکہ کون تھی؟ کون تھی؟ سوتیلی ماں، ایڈم نے ششدر آواز میں کہا تو داتن کا منہ کھل گیا۔ کیا؟ اور سارا پزل لمحوں میں حل ہو گیا تھا۔ شہزادی تاشا کے لبوں پہ بالآخر ایک تلخ اور بے رحم مسکراہٹ بکھر گئی۔ آریانہ کو اسرا نے مروایا تھا، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی۔ آریانہ کی مجرم اس کی اپنی سوتیلی ماں ہے۔ ان دونوں کے درمیان فاتح کا جھوٹ نہیں، اسرا کا گناہ آ گیا تھا۔ اسرا آریانہ کی قاتل ہے اور وان فاتح یہ بات بھول چکے ہیں۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں باری باری ان دونوں کے سفید پڑتے چہرے دیکھ رہی تھی۔ حالم کے بنگلے میں اس وقت ششدر سا سناٹا چھایا تھا۔ اسرا بنت محمود کے بیڈ روم کی دیوار پہ سلور بھیجوی فریم کا قد آور آئینہ آویزاں تھا اور وہ خالی کمرے کا عکس دکھا رہا تھا۔ دفتر دروازہ کھلا اور اسرا اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ بیگ کونے پہ ڈالے وہ سیمینار کے بعد سیدھا گھر آئی تھی اور ایک ہاتھ سے اسٹول اتار رہی تھی، پھر بیگ کرسی پہ پھینک اور سیدھی چلتے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اونچا جوڑا باندھے، کانوں میں موتی اور گردن میں ہیروں کا نیکلس پہنے، اس نے مسکرا کے اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ آج کی تقریر نے سوشل میڈیا پہ میری تعریفوں کے پل باندھ دی ہیں۔ اچھی تقریر لکھ کے دی تھی تالیہ نے۔ وہ مسکرا کے اپنے نیکلس پہ انگلی پھیرتے اپنے عکس سے کہہ رہی تھی، مگر تالیہ سمجھتی ہے کہ مجھے ان تقریروں کی ضرورت ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ اسرا محمود حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور اب وہ حکومت کرے گی، کیونکہ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ واقعی ممی، اب سب ٹھیک ہو چکا ہے؟ کمرے کے کونے سے آواز آئی تو اسرا نے اطمینان سے چہرہ موڑا۔ وہاں بیٹھ کے کنارے پہ آریانہ بیٹھی تھی، سفید فراک پہنے، سفید ہیئر بینڈ لگائے۔ اس کی نظریں عجیب تھیں اور فراک کے سینے پہ خون لگا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم یہاں نہیں ہو آریانہ، اب مجھے تمہارے ڈرامنے خوابوں سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ تم مر چکی ہو۔ بیچاری آریانہ، بیزاری سے سر جھٹک کے دوبارہ آئینے میں دیکھا۔ عکس میں پیچھے بیٹھی آریانہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں آریانہ نہیں ہوں ممی، میں تو آپ کا اپنا آپ ہوں جس سے آپ ڈرتی ہیں۔ چھوٹی بچی مسکرائی۔ مگر آپ کو اب کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے برس آپ اس بات کے ڈر سے ملک سے بھاگنا چاہتی تھیں کہ کہیں وہ نینی اور اس کا ساتھی آپ کے سامنے نہ آ جائیں، یا میں دوبارہ سے ڈیڈ کو نہ مل جاؤں۔ مگر 6 سال بعد ڈیڈ نے یہ کنفیوژن ہی دور کر دی۔ میں تو اسی دن مر گئی تھی اور وہ دونوں گواہ بھی جن کو آپ نے بھیجا تھا۔ ہاں، اور بالآخر میں اپنے خوف سے آزاد ہو گئی۔ وہ عکس میں خود کو دیکھ کے مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے اس ملک پہ حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، مگر آپ کو ابھی بھی ایک چبھن ہے، کچھ ہے جو آپ کو بے آرام کر رہا ہے۔ اسرا کی مسکراہٹ سمٹی، اس نے گہری سانس لی۔ ہاں، اور اس کا نام ہے تالیہ مراد فاتح، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے، لیکن خیر، اس کی کہانی بھی جلد ختم ہو جائے گی۔ میں نے اشر سے عثمان کے ذریعے صوفیہ رحمان کو تالیہ کے بارے میں مشکوک کر ہی دیا ہے، کچھ تو اس کے خلاف مل ہی جائے گا حکومت کو، وہ ہماری زندگیوں سے دور چلی جائے گی اور یہ راز راز ہی رہے گا، کیونکہ سوائے اس کے کوئی خطرناک حد تک ذہانت کا مالک نہیں ہے یہاں۔ وہ اب چہرے پہ آئی لپیٹتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آریانہ کا عکس مدھم ہونے لگا اور وہ بالآخر غائب ہو گئی۔ جب سے اس کے مر جانے کا علم ہوا تھا، اس کا عکس اسرا کو کم کم ستانے لگا تھا۔ وہ بالآخر پرسکون ہو گئی تھی، شانت اور بے خوف۔ کیا اشر، کیا بچے اور کیا فاتح، ان میں سے کوئی بھی اب میرے راز نہیں پا سکے گا۔ پھر تنہا کمرے میں اس نے بھیجوی آئینے سے مسکرا کے پوچھا، mirror mirror on the wall,
ہو از کلیورسٹ آف دیم آل. اور آئینہ جواب کے طور پہ ملکہ بد کا خوبصورت چہرہ دکھا رہا تھا. اور ہماری ایپیسوڈ آج ادھر ہی ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی چیپٹر بھی اینڈ ہو گیا ہے. گائز، اس چیپٹر کا نام ہی ملکہ بد تھا، اور ملکہ بد تالیہ مراد یا صوفیہ رحمان نہیں، بلکہ وہی ڈبل فیسڈ عورت اسرا نکلی. او مائی گاڈ، آریانہ کی قاتلہ. اسی لیے یہ روتی تھی، اور کتنا ڈرامہ کوئین تھی یہ یار. کیسے آنسو نکال رہی تھی بات بات پہ، جیسے اس کو بہت دکھ ہوا ہے. اصل میں تو یہ بات تھی ساری. کتنی ظالم عورت ہے یہ. مجھے تو اب اس سے اور شدید نفرت ہو گئی ہے. آپ لوگوں کو یہ بات کیسی لگی؟ آپ لوگ حیران ہوئے یا نہیں؟ مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کر دیجیے گا. بائے بائے.